السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے میرا عشق ہو تم۔ چاندنی رات میں مختلف رنگوں کی روشنی سے آراستہ وہ محل نما بنگلہ بہت ہی خوبصورت اور قابل دید لگ رہا تھا۔ جگہ جگہ پر خوبصورت سے انداز میں لگائی گئی کرسی اور ٹیبل اور ان پر بیٹھے مختلف ڈیزائن کے کپڑوں میں ملبوس لوگ سبھی بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی حسین منظر تھا۔ سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ملک بھوری آنکھوں اور سیاہ ریشمی بالوں والی لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے اور ان کو شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پر جا کر رکی اور ادمڑی لڑکی کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ روبی یار بس بھی کرو، آج میرے لیے اتنا خاص دن ہے اور تم ہو کے آج بھی مجھ سے ناراض ہو، زرتاشا روبی کے کان میں گھستے ہوئے بولی۔ روبی نے جواباً منہ پھیر لیا تو زرتاشا پھر گویا ہوئی۔ کتنی بار سوری بول چکی ہوں کہ دوبارہ کبھی سدرا کے ساتھ مل کر تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ اتنی دیر میں زرتاشا کے بابا آ پہنچے۔ ارے یہ کیا روبی بیٹا، آپ آج بھی میری لاڈلی سے ناراض ہیں؟ پھر وہ بھی بولی، انکل آپ اپنی لاڈلی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس نے پھر سے سدرا کے ساتھ مل کر مجھے تنگ کیا ہے۔ روبی تھوڑا سا ناراض ہو کر بولی۔ پھر زرتاشا گویا ہوئی، بابا میں اس سے اتنی بار ایکسکیوز کر چکی ہوں مگر یہ ہے کہ مانتی نہیں۔ پھر تھوڑا ٹھہر کر بولی، بابا آپ اس بار سفارش کر دیں، قسم سے آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایسی ہی تو تھی کسی کو ناراض نہ کرنے والی، اگر کوئی ناراض ہو جاتا تو منا لینے والی، مگر کیا جانتی تھی کہ قسمت میں کیا لکھا تھا۔ ویسے بھی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو مل کر ہی رہتا ہے۔ مسٹر احسن اپنی لاڈلی کی بات سن کر ہنسے اور پھر روبی سے مخاطب ہو کر بولے، چلو بیٹا معاف کر دو، اگر آئندہ ایسا کچھ کرے گی تو اس بار کا بھی حساب برابر کر لینا۔ روبی نے جواباً کہا، آپ تو ہر بار ایسے ہی کہتے ہیں انکل، مگر آپ کی یہ لاڈلی کوئی اثر ہی نہیں لیتی۔ اتنی دیر میں زرتاشا بولی، بس کر دو روبی، تمہیں تنگ نہیں کروں گی تو اور کس کو تنگ کروں گی؟ روبی بولی، بٹرنگ کرنا کوئی تم سے سیکھے۔ تاشا کی بچی، خیر انکل کی سفارش پہ ہی معاف کری ہوں، تم آئندہ محتاط رہنا۔ زرتاشا نے بھی پوری فرما برداری سے جواب دیا، وہ جی بہت مہربانی آپ کی، اب چلے کہ ساری پارٹی یہیں پر گزارنے کا ارادہ ہے۔ آج زرتاشا اور روبی کے ہاؤس جاب مکمل ہونے پر ان کو ڈاکٹر بننے کے اعزاز میں مسٹر احسن نے یہ گرینڈ پارٹی دی تھی۔ سب عزیزوں نے اس پارٹی میں شرکت بھی کی تھی اور روبی اور زرتاشا جو کہ بچپن کی سہیلیاں تھیں، انہیں تحائف بھی دیے گئے تھے۔ ایک تو یہ لڑکے کو بھی پتہ نہیں بنا بتائے اچانک کدھر چلا جاتا ہے۔ آنے دو ذرا، آج تو میں اس کی ٹھیک سے خبر لوں گی۔ مسز اکمل بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ رات کے 2 بج چکے تھے اور برہان ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی تو مسز اکمل کی جان میں جان آئی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا، جیسے ہی وہ اس نے گھر کے اندر پاؤں رکھا تو مسز اکمل نے کلاس لینا شروع کر دی۔ ماں کو پریشان دیکھ کر برہان بولا، ماما آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے لیے یوں پریشان مت ہوا کرے، فوجی ہوں میں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک فوجی عام سا فوجی کوئی میجر یا کرنل تو نہیں ہونا، عام سا فوجی ہمیں جواب دیتا پھر رہا ہے۔ برہان کی بات کا جواب پھپھو سلمہ نے دیا تھا اور جواب دیتے ہی کمرے میں چلی گئی جیسے اس کو جلی کٹی سنانے کے لیے جاگ رہی ہو۔ پھپھو سلمہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اماں سے مخاطب ہوا اور بولا، ماما جان یاسر بھائی اور کیسر بھائی سو گئے کیا؟ ایکچولی میں سوچ رہا تھا کہ ان سے ابھی ملوں، پھر صبح مجھے جانا ہے۔ ماما جان اس کے جانے کی خبر سن کر افسردہ ہو گئی مگر خود پر قابو پا کر بولی، وہ تو سو گئے اور تمہاری بھابھی بھی سو چکی ہیں، بس عرصہ جاگ رہی ہے۔ وہ کیوں جاگ رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کا ایک ٹیسٹ ہے جس کی تیاری میں مصروف ہے، ماما جان نے جواب دیا۔ ایسا کرنے اس سے بھی کل ہی ملنا، تمہارے جانے کا سن کر دکھی ہو جائے گی اور توجہ سے پڑھ نہیں پائے گی۔ پھر تھوڑا ٹھہر کر بولی، جاؤ تم بھی آرام کرو اور سو جاؤ۔ او ماما جان آپ کو کیا پتہ، آج رات مجھے ہرگز نیند نہیں آئے گی، میں چاہ کر بھی سو نہیں پاؤں گا۔ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے ماما جان بولی، کدھر تھے تم؟ برہان بولا، میں اپنے دوست سے ملنے گیا تھا۔ ماما جان بولی، ایسا کون سا دوست ہے جسے تم سے ملنے کے لیے تم نے 5 بجے تیاری شروع کی، 6 بجے گھر سے نکل گئے، اب 2 بجے واپس آ رہے ہو؟ ماما جان کا سوال سن کر برہان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی، پھر خود پر ضبط کر کے بولا، ماما جان ہے نا، میرے ایک دوست مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، ماما جان نے ذرا خفگی سے کہا تو اس کے گلے میں بازو حائل کر کے برہان بولا، خفا ہو گئی کیا؟ ماما جان سے رہا نہ گیا اور بولی، میں نے کتنی بار تم سے کہا ہے کہ جلدی گھر آ جایا کرو، کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے تمہاری، کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو؟ ماما جان نے بالآخر تشویش کا اظہار کر ہی دیا۔ برہان نے بہت محبت سے ان کی گود میں سر رکھ کر بولا، ماما جان کبھی یاسر اور کیسر بھائی کے لیے تو آپ اتنا پریشان نہیں ہوتی، پھر میری کیوں اتنی فکر کرتی ہیں؟ ماما جان بولی، تمہاری فکر مجھے اس لیے رہتی ہے کہ تم اکیلے ہو اور زیادہ مجھ سے دور بھی رہتے ہو، اور ویسے بھی یاسر اور کیسر کی فکر کرنے کے لیے تمہاری بھابھیاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تب آپ میرا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیں گی؟ ماما جان بولی، نہیں تمہارا خیال رکھنا میں تب بھی نہیں چھوڑوں گی، اب خوش؟ برہان بھی جوش میں آ کر بولا، دیٹس لائک اے گڈ مدر۔ ماما جان بولی، چلو اب جا کر سو جاؤ۔ برہان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سونے کے لیے آنکھیں موڑ لی مگر نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ بہت ہی گہری سوچوں میں گم تھا، یہاں تک کہ صبح کے 6 بج گئے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو خیالوں سے باہر نکلا، اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عرصہ کھڑی تھی۔ بولی، برہان بھائی آج آپ چاہ رہے ہیں؟ میں نے سوچا کالج جانے سے پہلے آپ کو اللہ حافظ کہہ دوں۔ پھر تھوڑا ٹھہر کر بولی، اگلی بار میرے لیے گفٹ لے کر آئیے گا، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ برہان حیران ہوا،
फिर घड़ी की तरफ देखा और बोला, मुँह धोकर तैयारी में मसरूफ़ हो गया। सारी रात ज़रताशा को सोचते-सोचते गुज़र गई थी, उसे वक़्त का पता ही नहीं चला और सुबह भी हो गई। ज़रताशा बहुत शौक से अपने तोहफ़े खोल रही थी और अपने दोनों भाइयों शाहान और शायान के साथ अपने मामा-पापा को भी दिखा रही थी। शाहान बोला, मैं जानता हूँ ज़रताशा आपी कि आज आपको सबसे ज़्यादा मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। जवाब में शायान बोला, जी नहीं, मैं ज़रताशा को उसके फ़ेवरेट कलर का सूट दिया, उसे वही पसंद आएगा छोटे। वो शाहान को चढ़ा रहा था। शाहान ने भी जवाब देना खुद पर लाज़िम कर रखा था। बोला, मैं जानता हूँ जनाब कि आपने आपी को उनके फ़ेवरेट कलर का ड्रेस दिया, मगर पसंद उनको मेरा ही गिफ्ट आएगा। क्योंकि मैंने आपके तोहफ़े पर अपना और अपने तोहफ़े पर आपका नाम लिख दिया है। शायान इसके पीछे लपका और शाहान मुँह चढ़ाकर भाग गया। मामा और पापा हँस दिए। इतनी देर में रूबी गुनगुनाती हुई हाज़िर हुई। मिसेज़ एहसन उसे देखकर गोया हुई, आओ रूबी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये क्या ज़रताशा, तुमने अभी तक अपने गिफ्ट भी नहीं खोले, बहुत लेज़ी हो गई हो। टाइम ही नहीं मिल रहा था यार, अभी भी सो के और उठी हूँ तो सोचा सबसे पहले गिफ्ट ही खोल लूँ। ज़रताशा ने जवाब दिया, आप लोग बातें करें, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मिसेज़ एहसन ने कहा और उठ के किचन की तरफ बढ़ गई। मिसेज़ एहसन के मोबाइल पर कॉल आई और वो भी वहाँ से मिस्टर एहसन के मोबाइल पर कॉल आई और वो भी वहाँ से उठकर बाहर निकल आए। अरे ज़रा वो रेड कलर वाला गिफ्ट तो खोलो। रूबी ने रेड कलर वाले गिफ्ट की तरफ इशारा किया और बोला। ज़रताशा गिफ्ट को दाएँ बाएँ से देखती हुई बोली, अरे इस पर तो किसी का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, चलो खोल कर देखते हैं इसमें क्या है। जैसे उसने गिफ्ट खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इसमें डायमंड रिंग थी। कितनी खूबसूरत रिंग है, मगर ये डायमंड रिंग किसने दी? ज़रताशा हैरान होकर सोचने लगी। वो परेशान में थी। रोबी इसका ध्यान बटाने के लिए बोली, जिसने भी दी है, दी तो तुम्हारे लिए है ना। चलो खैर छोड़ो, हम पार्क चलते हैं। ज़रताशा ने इस बात में सर हिलाया और पार्क में जाने की तैयारियां करने लगी। बुरहान वापस जाने को तैयार था। मामा जान जाते हुए उसको दुआएं दे रही थी, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो अपनी मामा जान से मिलने के बाद अपने भाई यासर और कैसे से मिल रहा था। मामा जान बहुत अफसरदा लग रही थी। वो एक बार फिर माँ से गले से मिला और फिर मारिया और नूरिया को भी अल्लाह हाफ़िज़ कहकर चला गया। काफ़ी सख्त रहने के बावजूद उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वो बहुत ही गहरी सोचों में गुम था। वो सोच रहा था कि क्या ज़रताशा को उसको दी हुई डायमंड रिंग पसंद आई होगी या नहीं। फिर वो इस फ़िक्र में हलकान होने लगा, कहीं ज़रताशा का बाप उसकी शादी किसी और से ना कर दे। अगरचे बुरहान खुश था कि ज़रताशा डॉक्टर बन गई, उसको उसका गोल मिल गया और यही तो उसकी बचपन से ख्वाहिश ही कोई डॉक्टर बन जाए, मगर वो दिलो जान से ज़रताशा को चाहता था। उसको खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर उसको पप्पू सलमा की बात याद आई कि वो एक आम सा फौजी है, ना ही कोई मेजर ना ही कोई कर्नल। क्या ज़रताशा का बाप अपनी इतनी काबिल बेटी की शादी इससे करेगा? अगर ज़रताशा की शादी मुझसे ना हुई, वो मुझे ना मिली, तो मेरा क्या होगा? क्या मैं उसके बगैर ज़िंदा रह पाऊँगा? बस वही तो है जिसको मैंने अपनी हर दुआ में अल्लाह से मांगा है। क्या कभी उसने मेरी तरफ देखा होगा? क्या आज तक मैंने कभी किसी के बारे में सोचा भी होगा? क्या उसको याद भी होगा कि मैं उसको सीनियर रहा हूँ? क्या उसको याद होगा हम एक स्कूल में पढ़ते थे? क्या मैं एक लायक स्टूडेंट भी नहीं था? वो तो बहुत लायक थी, इतनी काबिल कि हज़ारों करोड़ों लोगों में भी अपनी शनाख्त बना सके, अपनी एक अलग पहचान, अपनी काबिलियत दिखा सके। बहुत से सवालात उसके ज़हन में यकि दी के बाद आ रहे थे। उसको यूँ लगा जैसे उसका ज़हन माऊफ हो गया है। इसी अस्थना में बुरहान अचानक उठकर बैठ गया। उसके चेहरे के तासर काफ़ी अजीब थे। उसे लग रहा था जैसे वो एक बहुत ही अहम फैसला कर चुका हो, और वो एक अहम फैसला कर चुका था सिर्फ अपनी ही नहीं, ज़रताशा की ज़िंदगी के बारे में। बुरहान की 6 माह की ड्यूटी पूरी हुई और उसे एक बार फिर 15 दिन की छुट्टियां मिल गई, मगर वो आए तो ज़रताशा के घर पर। मिसेज़ अकमर बुरहान की फ़िक्र में सारी रात सो नहीं पाई थी। उसको बुरहान के अमल का शिद्दत से इंतज़ार था। तकरीबन 4 बजे फजर के वक्त बुरहान नताशा के घर के करीब पहुंचा। उसके हाथ में एक पिस्टल थी और उसने मुंह पर मास्क चढ़ाया हुआ था। कोई उसको पहचान नहीं सकता था। उसके साथ 4 लोग और भी मौजूद थे जिन्होंने बिल्कुल इसी तरह मुंह पर मास्क चढ़ाए हुए थे। उनको बुरहान ने हायर किया था और उन सबके मोबाइल फ़ोन भी उसने कब्जे में रखे हुए थे। वो क्या करने चाहता है इस बात का किसी को कोई इल्म नहीं था। सुबह 7 बजे के करीब शाहान मामा जान को और बाबा जान को अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकला ही था कि यूनिवर्सिटी जा सके। किसी ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसके माथे पर पिस्तौल रखकर उसे घर के अंदर ले गया। मिसेस हसन ने चोरों को देखकर फ़ौरन चीख मार दी। बुरहान आगे बढ़ा और बोला, अब दोबारा शोर किया तो आपको बेटा जान से जाएगा। माँ की चीख सुनकर ज़रताशा, शाहान और मिस्टर हसन जो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, वो बाहर आए और शाहान के माथे पर रखा हुआ पिस्तौल देकर उनके हवास जाने लगे। बुरहान और उसके साथी आगे बढ़े। एक शाहान के पीछे खड़ा हो गया, एक मामा जान के, एक बाबा जान के पीछे खड़ा हो गया। बुरहान ने शायान के पीछे खड़े लड़के की तरफ पिस्टल फेंक कर और आगे बढ़कर ज़रताशा के पास गया। ज़रताशा के हाथ में वही डायमंड रिंग थी जो उसे बुरहान ने दी थी। वो ज़रताशा की तरफ झुका और उसके कान में सरगोशी की, मुझसे निकाह करेंगी? ज़रताशा चिल्लाई, क्या चलाएं तो नहीं, लगता है घर वालों से ज़रा प्यार नहीं है आपको, जो उनकी जान की परवाह भी नहीं है आपको। वो उसे खामोश करवाने के लिए बोला। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बुरहान बहुत ही बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में आगे बढ़ा, दरवाज़ा खोल कर बोला, वेलकम मौलवी साहब, आपका ही इंतज़ार था। चले निकाह शुरू कीजिए। बुरहान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ज़रताशा और उसके घर वालों को हिला कर रख देने को काफ़ी थे। अपने घर वालों की ज़िंदगी प्यारी थी तो खामोशी से निकाह कर ले। बुरहान ने फिर से ज़रताशा के कान में सरगोशी की।
زرتاشا نے سر اٹھا کر پہلے ماسک پہنے ہوئے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر پاپا جان، محمد جان، شاہان اور آخر میں شایان کو دیکھتے ہوئے وہ بدحواس ہونے لگی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً اٹھ کر اس ماسک والے لڑکے کا منہ نوچ لے، مگر شایان کی طرف دیکھ کر اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا، کیونکہ اس کے قریب جو لڑکا کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل سے نکلنے والی ایک گولی اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ زرتاشا کو یوں لگا جیسے اس کا ذہن معاف ہو رہا ہے۔ نکاح کے لیے قبول ہے بولنا اس کے لیے بہت ہی دشوار تھا۔ اس دشواری میں مزید اضافہ تو تب ہوا جب ماما جان اور بابا جان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے اپنے بھائی کی خاطر قبول ہے بولنا پڑا۔ نکاح کے لیے قبول ہے بولنا زرتاشا کے لیے بہت ہی دشوار تھا۔ اس دشواری میں مزید اضافہ تو تب ہوا جب ماما جان اور پاپا جان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کو قبول ہے بولنا پڑا۔ شایان جب حواسوں میں لوٹا تو مولوی صاحب نقاب پڑھا کر واپس جا چکے تھے۔ برہان بولا، چلے اب مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں، گھر جا کر اپنی ماں کو بھیجوں گا، وہ آپ سے زرتاشا کا ہاتھ مانگنے آئیں گی۔ عزت صاحب کی بیٹی کو بیاہ کے لے کے جاؤں گا، آپ میرے سسرال والے، آپ کی عزت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ یہ کہہ کر برہان نے بے بچانے کا قدم اٹھائے تھے کہ شایان بولا، رکو۔ اس کی ایک آواز پر برہان رک گیا اور بولا، جی فرمائیے، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ شایان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے برہان کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کر ڈالا۔ برہان نے شایان کی طرف دیکھا اور اپنا ماسک اتار دیا۔ شب بیداری کی وجہ سے سرخ ہوتی بھوری آنکھیں، سفید رنگت، اڑے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ کافی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ بولا، میرا نام برہان اکمل ہے، میرے باپ کو ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے، ہم 3 بھائی اور ایک بہن اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی بہن کا خیال میں اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گا، اپنی ماما جان سے میں بہت پیار کرتا ہوں، ان کو آپ کے گھر پر بھیجوں گا، ان کو پہلی فرصت میں ہاں کر کے منگنی اسی ہفتے اور شادی 3 ماہ بعد کر دیجیے گا۔ اور ایک اور بات، میں ایک فوجی ہوں، ایک عام سے فوجی، نہ ہی کوئی میجر اور نہ ہی کوئی کرنل۔ اتنا کہہ کر اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے چل دیا۔ برہان کے جاتے ہی زرتاشا اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ ماما جان نے دروازہ کافی دیر تک بجھا کر، مگر ذہن تو جیسے معاف ہو چکا تھا۔ زرتاشا پلیز دروازہ کھولو، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ماما جان بولی، ہم اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی اس شخص سے نہیں کریں گے۔ بابا جان شاید زرتاشا کو دلاسا دے رہے تھے۔ کچھ وقت کے لیے مجھے اکیلا رہنے دیں، زرتاشا اندر سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر مسٹر اور مسز ایسن کی جان میں جان نہیں، وہ دونوں اپنے اپنے کمرے میں بڑھ گئے۔ شاہان بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شایان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ کتنی ہی دیر برہان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر غور کرنے لگا، پھر اس کو یاد آیا کہ برہان نے کہا تھا کہ شادی صرف 2 بھائیوں کی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہن کی شادی نہیں ہوئی۔ وہ ایک نئے لائحہ عمل کو ترتیب دے چکا تھا، اس نے اپنا انتقام کیسے لینا ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، انتقام لینے والا، برداشت نہ کرنے والا، شدت پسند، لوگوں سے اپنی تکلیف کا برابر بدلہ لینے والا۔ وہ خود سے مخاطب ہوا، جو کچھ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا اس کا بدلہ اب تم سے شایان ایسن تمہاری ہی بہن کے ذریعے لے گا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جو کچھ وہ کر کے گیا تھا اس کے بعد اس کو بد دعا دینے کا دل نہیں کرتا تھا۔ مسز ایسن کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مگر میں اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کبھی نہیں کروں گی، چاہے مجھے کورٹ کیوں نہ جانا پڑے۔ پتہ نہیں اس طریقے سے وہ آج سے کتنی لڑکیوں کو ٹریپ کر چکا ہوگا۔ ضبط کے مارے مسٹر ایسن کی آنکھوں میں سرخی اتر چکی تھی۔ دروازے میں کھڑی زرتاشا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بابا جان کی اس پر نظر پڑی تو وہ بولی، اندر آ جاؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو؟ اب بالکل بھی مت گھبرانا، اور تم نے رونا بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا اس خبیث انسان سے جان کیسے چھڑوانی ہے تمہاری۔ بابا جان کی باتیں سن کر زرتاشا کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اندر آ گئی، درمیانی فاصلہ طے کر کے ماما جان کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر ہمت کر کے بابا جان کی طرف دیکھا اور بولی، بابا جان مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ میری شادی اس شخص سے کروا دیں۔ زرتاشا کی بات سن کر مسٹر اور مسز ایسن کے دروازے میں کھڑا شاہان بھی ہکا بکا رہ گیا۔ کتنی دیر سے آپ کا انتظار کری تھی بیٹا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ برہان کے آتے ہی ماما جان نے تفتیش شروع کر دی۔ اس سے پہلے کہ برہان نے جواب دیتا، پیچھے سے ایک اور مانوس آواز سنائی دی، بھائی میرے لیے گفٹ لائے ہیں یعنی؟ ارسلہ چلاتے وہ پوچھا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، ظاہر ہے لائے ہوں گے، میں بھی بیوقوفوں والے سوالات کرتی ہوں۔ ارسلہ بنا رکے بولے جا رہی تھی، اب چلیں، اب مجھے میرا گفٹ ہے، پچھلے 3 مہینے سے انتظار کر رہی تھی آپ کا، اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، جلدی نکالے میرا گفٹ۔ اتنی لمبی چوڑی بات کا برہان نے مختصر سا جواب دیا، السلام علیکم۔ ارسلہ کا منہ بند ہو گیا، پھر وہ مشکل بولی، میرا گفٹ۔ السلام علیکم۔ برہان اپنی بات پر قائم رہا۔ ارسلہ بولی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں گے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، باقی سب گھر والے بھی ٹھیک ہے؟ اب لائے میرا گفٹ نے۔ ارسلہ بھی بہت ضدی تھی۔ یہ لو، برہان نے ایک سوٹ جو کہ نیلے رنگ کا تھا اس کے حوالے کر دیا۔ ارسلہ بولی، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ ارسلہ سوٹ لے کر بہت خوش ہوئی اور مسز اکمل اسی کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ یاسر کو کمرے سے نکلتے دیکھا اس نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں، اور حنین اور حمام کیسے ہیں؟ برہان نے پوچھا، ہم سب ٹھیک ہے اور سوچ رہے ہیں جب تم آؤ تو سیر کے لیے سمندر پر چلے۔ ویسے بھی حنین اور حمام سارا دن مجھے کہتے رہتے ہیں کہ پاپا سیر کے لیے جانا، یوں سب باتیں کرنے لگے۔ بابا جان اپی یہ کیا کہہ کر گئی ہیں؟ سنا آپ نے؟ یہ شاہان کی آواز سے زرتاشا ایسے کیوں کہتی؟ بابا جان کافی تشویش کا شکار تھے۔ کافی دیر بعد خاموش ہونے کے بعد شاہان بولے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود بھی اس شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ دونوں کی ملی بھگت ہو۔ جس طرح سے اس شخص کے ساتھ رخصت کر کے آپ تیار ہو گئی، اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ خود اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ زرتاشا جو اپنا موبائل کمرے میں بھول گئی تھی اور شاید موبائل لینے واپس آئی تھی، ان کے منہ سے نکلنے والی آواز سن کر ٹوٹ سی گئی تھی۔
جب اپنے حواسوں میں واپس آئی تو بولی، پچھلے 20 سال سے میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں شاہان، تم میرے بارے میں ایسی رائے کیسے دے سکتے ہو؟ بہن بھائی کا اتنا کمزور رشتہ ہو کہ کوئی غیر آ کر کچھ بھی کہہ لے، چاہے وہ غلط ہے کیوں نہ ہو، ہم اس پر یقین کر لے؟ اور کیا میں نے آج تک تمہارا یقین بھی نہیں جیتا؟ کیا تمہیں اپنی بہن پر اتنا سا ہی یقین تھا؟ زرتاشا کا چہرہ غم کی شدت سے سخت ہو چکا تھا۔ نہیں میری بیٹی، ایسا نہیں ہے، مجھے اپنے بچے پر پورا یقین ہے، ماما جان نے تقریباً روتے ہوئے بولا۔ زرتاشا بابا جان سے مخاطب ہوئی، بابا جان 13 سال کی تھی جب میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ کبھی میری وجہ سے میرے باپ کو سر شرم سے نہ جھکے، میں ہمیشہ آپ کے لیے باعث فخر بنوں۔ آج اس شخص سے شادی کرنے کے لیے میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو کورٹ میں یہ مسئلہ لے کر جائیں گے تو دنیا والوں کو نکاح کا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ دنیا تو بات کا بہت تنگڑ بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا آپ کو چین کا سانس نہیں لینے دیتی اگر آپ اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ ہر طرف سے اس شخص کی جیت کا آثار نظر آ رہے ہیں بابا جان۔ پھر وہ ماما سے مخاطب ہوئی، اگر تو میری قسمت میں بس یہی لکھا ہے تو آپ بدل نہیں سکتے میری قسمت کو۔ اس شخص نے مجھے خود کسی کے منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ شاہان بھی اس کے پیچھے گیا۔ زرتاشا ہتھیلی پر منہ رکھ کر رو رہی تھی۔ شاہان دروازہ نوک کر کے کمرے میں آیا، بولا، ایم سوری زرتاشا آپ، پتہ نہیں یہ بات میرے دماغ میں کیسے ہی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ ایک نیک اور پارسا لڑکی ہیں، آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، مجھے اکیلا چھوڑ دو شاہان۔ زرتاشا نے اس کے بات کو مختصر سا جواب دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ تشریح خود کرو۔ شاہان بہت نادم لگ رہا تھا، بولا، سوری ابھی پلیز، اور زرتاشا کے معافی مانگنے پر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زرتاشا مختلف سوچوں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ تم ایک ایسا شخص ہو جس کی وجہ سے میرے بھائی کا مجھ سے یقین اٹھ گیا، جس کی وجہ سے میری ماں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے میرا باپ بھی بے بس ہو گیا، اور ایک بے بس باپ سے زیادہ بے بس کوئی اور ہو نہیں سکتا، مگر میں تم جیسے فضول شخص کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس لیے کہ تم مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ زرتاشا چاہ کر بھی اپنی جان چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ یہاں تک کہ روبی اس کے کمرے میں آئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا وہ اس کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کے لیے آئی تھی۔ زرتاشا کا موڈ کافی خراب تھا، مگر پھر بھی روبی کے ساتھ چڑھ پڑی تاکہ اس کی سوچ سے چھٹکارا مل سکے۔ چاچو ہمیں آئس کریم کھانی ہے۔ حنین، حمام اور جواد نے اس سے ضد کرتے ہوئے کہا، تم لوگ یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چاکلیٹ آئس کریم لے کر آتا ہوں۔ گھر کے باقی لوگ سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ روبی اور زرتاشا گزرتے بچوں کو دیکھ کر زرتاشا رک گئی، اسے کہنے لگی، بچہ آپ لوگ کس کے ساتھ آئے ہو؟ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ جواد بولا، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے آئے تھے۔ زرتاشا نے روبی کو کچھ کھانے کے لیے لانے کے کہا تو ہمارے ماما بابا سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، چاچو ہمارے لیے آئس کریم لینے گئے ہیں، وہ بھی چاکلیٹ فلیور میں۔ آپ کو پتہ ہے چاکلیٹ ہمارا فیوریٹ ہے۔ زرتاشا بچوں کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، آپ کو پتہ ہے میرے پاس چاکلیٹس ہیں، کیا میں آپ کو دوں؟ ضرور، حنین بولی۔ اس نے فوراً اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا، چاکلیٹس نکال کر تینوں بچوں کو دے دی۔ دیکھیں ہمارے چاچو آ گئے، چاچو چاچو۔ زرتاشا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ہاکا بکا رہ گئی۔ برہان نے اس کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ ان کو دیکھ کر واپس لانے لگی تو بولا، چاکلیٹس کا شکریہ، دیکھیں ہمارے بھتیجے اور بھتیجی چاکلیٹ لے کر کتنے خوش ہیں۔ برہان کو دیکھتے ہی زرتاشا غصے میں آ گئی، بولی، بکو مت، اگر مجھے پتہ ہوتا یہ تمہارے کچھ لگتے تو میں ان کی شکل بھی نہ دیکھتی۔ اس کا غصہ بجھا تھا اور بولا، دیکھو زرتاشا، ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں کل کے رویے کے لیے، مگر غصہ نہ ہو، دیکھو کتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں اپنی چچی کی طرف، سنو میرے بچوں سے تھوڑا سا پیار ہی کر لو۔ شٹ اپ، نوکر نہیں ہوں میں تمہاری، اور اگر تم یہ سوچو کہ میرے بھائی کے ماتھے پر پستول رکھ کر مجھ سے نکاح کرنے سے میں تمہاری غلام بن جاؤں گی تو یہ محض تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہاری غلامی نہیں کروں گی۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ زرتاشا کی بات سن کر بولا، میں نے آپ کو غلام نہیں بنایا، میں کبھی آپ کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا، میں نے آپ سے نکاح کیا ہے کہ کفر نہیں کیا۔ زرتاشا بولی، کفر نہیں، گناہ کیا ہے نا؟ برہان صفائی پیش کرتے بولا، میں جانتا ہوں میں نے جرم کیا اور میں اعتراف جرم بھی کرتا ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار بھی ہوں، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں ہی قصوروار ہوں، پر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کو کوئی بھی دکھ نہیں دوں گا۔ زرتاشا نے کرخت لہجے میں جواب دیا، اس سے بڑا بھی کوئی دکھ ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ برہان کچھ بولا وہاں روبی سلش لے کر پہنچ گئی۔ فرحان پوچھ رہی، اسے برہان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ زرتاشا نے اپنا رخ روبی کی طرف جواب دیا ہوگا، کوئی ٹھرکی انسان میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چلو یہاں سے، ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئی اور برہان اپنے چہرے پر احساس ندامت کا اثار لیے کھڑا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر سب سونے کے لیے کمروں میں چلے گئے، لیکن برہان کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھ اور ماما جان کے کمرے میں چلا گیا، جا کر ماما کی گود میں سر رکھ کر بولا، تیسری بہو لانے کے لیے تیار ہے ماما جان؟ ماما بہت حیران ہوئی اور بولی، مطلب؟ برہان نے مسکرا کر جواب دیا، مطلب یہ کہ لڑکی میں پسند کر چکا ہوں، کل آپ کو اس کے گھر اس کا رشتہ مانگنے جانا ہے۔ ماما اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، وہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بتائیں کہ میری ہونے والی بہو کیسی ہے اور کیا کرتی ہے؟ برہان سن کر بہت خوش ہوئی کہ ماما کو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر بولا، اس کا نام زرتاشا ہے اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی ہے، شی از اے ڈاکٹر، کل میں آپ کو خود اس کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ ڈاکٹر کا لفظ سن کر ماما جان کا دل کھٹک گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، پیچھے پھوپھو سلما جو دروازے سے کان لگا کر اس کی آواز سنتی، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو پھر تم اس کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ ہاں، اگر وہ تمہاری کمتری کے باوجود تم سے شادی پر رضامند ہے تو پھر کوئی بیوقوف ہوگی۔ اور بس کرتے پھوپھو۔ برہان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔
ماما کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔ پہلی بار انہیں برہان کا ایسا روپ دیکھا تو وہ تو ایسے شخص ہے جو لوگوں کے غصیلی باتوں کا جواب بھی پیار سے دیتا ہے۔ اسے اپنے پھپھو کی تلخ باتوں کا جواب نہیں دیتا تو پھر آج کیوں وہ بھڑک اٹھا تھا؟ کیا وہ زرتاشا کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں سن سکتا؟ خود سلمیٰ پھپھو بھی اپنا حواس کھو بیٹھی۔ جب حواس میں لوٹی تو بولی، یہ تو شادی سے پہلے بیوی کا چمچم بنا پھر ہے، شادی کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ ماما روحاسی ہو کر بولی، بس کر دو، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ ماما کی بات سن کر سلمیٰ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ماما بھی اب برہان کے کمرے کی طرف بڑھی اور بہت دیر تک برہان کو آوازیں دیتی رہی۔ کافی دیر تک دروازہ بھی کھٹکھٹایا لیکن اسے دروازہ نہ کھولا نہ ہی کوئی جواب دیا۔ آخرکار ماما بھی ہمت ہار بیٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میرے بیٹے کا دل کتنا صاف ہے، اس میں بس یہی کمی ہے کہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں، مگر تو جانتا ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ تجھ سے بھی شاید ہی آج تک اس نے اپنے لیے کچھ مانگا ہو، مگر زرتاشا کے لیے اس کی والہانہ محبت دے کر میں آپ سے اپنے کے لیے اس کے لیے زرتاشا کو مانگتی ہوں کہ کسی بھی طرح اس کے دل میں برہان کے لیے جگہ بناتے۔ میرے بیٹا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کل جب میں برہان کے رشتے کی بات کرنے جاؤں تو اس کے گھر والے پہلی فرصت میں ہی ہاں کر دیں۔ اس کے بعد وہ کتنی دیر تک سجدے میں رہی، وہ اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ اگلے دن برہان کو منا کر زرتاشا کے گھر لے گئیں۔ وہ واپس آ کر شکرانے کے نفل ادا کیے کیونکہ زرتاشا کے گھر والے ہاں کر چکے تھے۔ زرتاشا بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی جب روبی کی آمد ہوئی۔ اٹھ جاؤ، اس ہفتے تمہاری شادی نہیں ہے، منگنی ہے، اور آنسو ایسے بہا رہی جیسے تمہاری رخصتی ہو رہی ہو۔ جلدی اٹھو، شاپنگ کے لیے جانے۔ زرتاشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا، وہ کیونکہ کیا جانتی تھی کہ مال میں بھی اس کا سامنا برہان سے ہوگا، اوپر سے روبی بھی اس کے ساتھ تھی۔ بھاگتے ہوئے برہان کی طرف گئی اور بولی، السلام علیکم بھائی، کیسے آپ؟ برہان نے انجانی نظروں سے روبی کو دیکھا اور بولا، وعلیکم السلام، سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ پہچان بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی تصویر دیکھی تھی جب بھی آپ کو پہچان لی۔ میں زرتاشا کی دوست ہوں، میرا نام روبی ہے۔ آپ سے مل کر اچھا لگا کہ آپ یہاں پر منگنی کی شاپنگ کرنے ہیں؟ جی ہم منگنی کی شاپنگ کرنے آئے ہیں، روبی نے جواب دیا، اور آپ کو میرا احسان مانتے رہنا چاہیے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو زبردستی لے کر آئی ہوں، ورنہ یہ محترمہ تو آنے کو بالکل موڈ میں اتنی۔ روبی حقیقت سے بالکل ناواقف تھی، اسے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی اور زرتاشا کے بدلتے رنگوں والے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھا۔ زرتاشا کافی حد تک خود کو کمپوز کر کے بولی، چلو روبی واپس چلتے ہیں۔ چلو اب شرماؤ نہیں، روبی شوخی سے بولی۔ اچھا چل، اب اتنا بھی نہ شرما، 3 ماہ بعد شادی تمہاری تھوڑی ہے، بہت گپ شپ کر لو تاکہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے۔ زرتاشا غصے سے پاؤں پٹکتی باہر چلی گئی۔ روبی برہان کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی، بولی، ایم سوری برہان بھائی، پتہ نہیں اس کو کس بات کا غصہ ہے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی آپ ان کو زبردستی لے کر آئی ہیں، اس سے ان کو غصہ آ گیا۔ میں بھی جلدی میں ہوں، اسے اجازت۔ یہ کیا بدتمیزی تھی زرتاشا، وہاں سے کیوں آگئی؟ برہان بھائی کیا سوچیں گے کہ تم اتنی بدتمیز ہو؟ زرتاشا نے کوئی جواب نہ دیا اور روبی سر داب بھر کر رہ گئی۔ منگنی کی تقریب چل رہی تھی اور زرتاشا ہر لمحہ اذیت سے دوچار ہو رہی تھی۔ مسز احسن شایان کو دیکھ کر بہت حیران تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ شایان ہے جو منگنی کے سارے انتظام خود سنبھال رہا ہے۔ برہان کے گھر والوں کی آمد شایان کے چہرے پر الگ خوشی تھی۔ پہلے ماما جان، اس کے بعد یاسر اور کیسر بھائی، ماریہ بھابھی، نوریہ بھابھی، بچے، اور آخر میں عرصہ اندر آئی۔ عرصہ بہت خوبصورت تھی، گلابی رنگ کے فراک میں بالکل شہزادی لگ رہی تھی۔ شایان نے اسے دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ شایان اس پر سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ اس کے چہرے سے جھلکتی معصومیت اس کو بہت بھلی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس باکمال ساحر کے شہر میں چکر کرتا، اس نے اپنے نظروں کا رخ بدل لیا۔ عرصہ اس کا فوکس خود پر محسوس کر چکی تھی۔ عرصہ کی نظر شایان پر پڑی، اس نے پہلے کبھی شایان کو نہیں دیکھا تھا، بہت متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ عرصہ اسے پوچھنے والی تھی کہ وہ کون ہے، مگر برہان کی آمد پر دونوں چونک گئے۔ برہان کی آمد پر شایان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ برہان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عرصہ برہان کو مخاطب کر کے بولی، یہ کون ہے؟ یہ زرتاشا کا بھائی ہے، شایان، برہان نے جواب دیا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، شاہان۔ برہان نے شاہان کی طرف اشارہ کیا جو پیچھے کھڑا اپنی امی سے بات کرتا۔ عرصہ گھر پہنچی تو ماما جان کے کمرے میں چلی گئی اور باتوں میں کہنے لگی، ماما جان، برہان بھائی کے سسرال لوگ کتنے اچھے ہیں، خاص طور پر شایان بھائی۔ آج جب بور ہو رہی تھی سارا ٹائم مجھے شایان بھائی نے کمپنی دی اور پھر وہی مجھے زرتاشا بھابھی سے ملوانے کے لیے لے گئے۔ وہ کتنے اچھے ہیں نا، شاہان تو بہت مزے مزے کی باتیں بھی کرتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے، یار وہ دیکھو نیلے دوپٹے والی کتنی خوبصورت ہے، اس کو تو میں اپنی بھابھی بناؤں گا۔ جب میں نے اس نیلے دوپٹے والی کو دیکھا تو ایک بوڑھی عورت تھی جسے چلا بھی ٹھیک سے نہیں جاتا۔ سچ میں تو شاہان کی باتوں سے بہت لطف اندوز ہوئی۔ ماما جان شایان کی آنکھوں میں عرصہ کے لیے پسندگی تھی، دیکھ چکی تھی، اسے مزید استفسار کیا، اور کیا بات ہے کہ شایان نے تم سے؟ عرصہ نے جواب دیا، زیادہ کچھ نہیں، بس پڑھائی کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بھی اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جہاں میں پڑھتی ہوں، بس اس کا لاسٹ سمسٹر چلو اور میرے چوتھا۔ اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ہی سافٹ ویئر انجینئر بن رہے ہو۔ انہوں نے کہا تو مجھ سے یونیورسٹی میں ضرور ملیں گے۔ اور شایان کے ارادوں سے ناواقف تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ شایان کیا چاہتا ہے اور شایان نے اسے اتنی کمپنی کیوں دی، اس کے ساتھ وقت کیوں گزارا۔ عرصہ کو پرسنلی اچھا لگا تھا، مگر اسے شایان نہیں، شایان بھائی اچھا لگا تھا۔ اسے جتنا وقت شایان کے ساتھ گزارا اتنے وقت میں اس کو مخاطب کرنا ہی نہیں پڑا ہے۔ شاید اس لیے شایان نہیں جانتا تھا کہ عرصہ اس کو شایان بھائی کہتی ہے، جبکہ شایان کو لگا کہ اسے پسند کر چکے اور یہ فقط اس کی غلط فہمی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں عرصہ اپنی دوست سدرہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی جب پیچھے سے شایان کی آواز آئی، ہیلو عرصہ، کیسی ہو؟
عرصہ مڑی شایان کو اپنے روبرو پا کر بولی، میں ٹھیک ہوں شایان بھائی، آپ کیسے ہیں؟ شایان اس کے لفظ بھائی پر سر پٹا کر رہ گا، نہ جانے وہ کس کیفیت سے دو چار ہوا۔ اسے عرصہ کا بھائی کہنا بالکل اچھا نہیں لگا، اس کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں مار ڈالے۔ کیا ہوا؟ عرصہ شایان کے بدلتے رنگوں والے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ شایان کا سوال عرصہ کو انتہائی بہتر لگا، پھر بولی۔ اس نے جواب دیا، اگلے جمعے 21 کی ہو جاؤں گی۔ شایان نے جواب دیا، اور میں اگلے ہفتے 24 کا ہو جاؤں گا، زیادہ فرق نہیں ہے ہماری عمر میں، اس لیے مجھے بھائی بلانا بند کرو۔ اوہ اچھا، عرصہ نے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ شایان نے اس بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہماری سالگرہ میں بس ایک دن کا فرق ہے۔ ارے واہ، ہم تو ایک ساتھ برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عرصہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی، ہمیشہ کے لیے کیسے؟ وہ تو میں بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی چھوڑو، مجھے بتاؤ تمہیں اپنے برتھ ڈے پر گفٹ کیا چاہیے؟ عرصہ کافی حیران ہوئی، شایان کب سے اس کے ساتھ اتنا فرینک ہو گیا۔ خیر اس کو جواب دے، مجھے میرے برتھ ڈے پر کوئی گفٹ نہیں چاہیے، بس آپ وش کر دیجیے گا۔ ارے ایسے کیسے بس وش کرنا؟ اب میری اتنی اچھی دوست ہے، اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ تو کروں گا نا۔ عرصہ ایک لفظی دوست پر ہی رک گئی، وہ کب سے اس کی دوست بن گئی، اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ جلدی سے شایان سے باتیں ختم کرنے لگی، اٹھ کر اپنے گھر کی چل لی۔ شایان کو اس کا اہمیت دینا اس کو واقعی بہت عجیب لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ بات اس کو ایک قسم کو سکون دے رہی تھی کہ شایان اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ صرف وقت ہی نہیں گزارا، اگلے جمعے اس کی سالگرہ پر شایان نے اس کو ایک بریسلیٹ گفٹ کیا، اور بالکل ہی ویسا ایک دوسرا بریسلیٹ اپنے لیے بھی لیا، اور اس کو بھی بتایا یہ ہماری دوستی کی نشانی ہے، تم اس کو پہن کر رکھو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، میں بھی اس کو پہن کر رکھوں گا۔ اور دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں عرصہ بھی اس کی باتوں میں آ چکی تھی، جب بھی اگلے دن اس کے برتھ ڈے پر اس کو دیا ہوا بریسلیٹ پہن کر آئی۔ صرف یہی نہیں، آتے اس کے لیے ایک مہنگی سے واچ بھی لے کر آئی۔ شایان اس کو اہمیت دیتا رہا، اس سے باتیں کرتا رہا، اس وقت تک عرصہ کا خیال رکھتا رہا جب تک عرصہ کو اس سے محبت نہیں ہو گئی۔ شایان نے عرصہ کے سارے محبت نہیں کیا، اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس کا مقصد صرف عرصہ کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ دل ہی دل میں خود اس کا عادی ہو چکا ہے۔ دوسری طرف عرصہ بھی شایان سے محبت کرنے لگی تھی، اس کا خیال تھا کہ شایان اس کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا دے گا، مگر اظہار محبت اس نے بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے بقول یہ نسوانیت کے وقار کے خلاف ہے۔ عرصہ کا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر سٹارٹ ہوا جب شایان کو یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ شایان عرصہ کو خدا حافظ کہنے کے بعد سے اس کی کلاس میں آیا، جب خاموشی سے سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ شایان اس کے پاس آیا، بولا، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ شایان کی اچانک آمد پر عرصہ چونک گئی تھی۔ شایان نے معنی خیز تبسم اپنے ہونٹوں پر سجا لی اور بولا، میں جانتا ہوں تم اس سے اپسیٹ ہو کہ آج میری یونیورسٹی میں آخری دن ہے، لیکن تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو یار؟ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہونی شادی پر، بس میں کوئی اچھی جاب تلاش کر تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا، تب تک تمہاری اسٹڈیز بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی، کیا خیال ہے؟ شایان ابھی بھی اظہار محبت نہیں کرتا، مگر اس نے بولا وہ اس کے گھر پر رشتہ بھیجے گا۔ عرصہ کو کیا چاہیے تھا؟ اس کی محبت ایک حلال پاکیزہ رشتے میں پہنچ جائے، تو اس سے کوئی اور تقاضا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہتی تھی۔ عرصہ کے چہرے پر شایان کی بات سن کر لال گلال بکھر گئے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا جواب دے، جب ہی وہاں سے مسکرا کر اٹھی اور بھاگ گئی۔ شایان پیچھے بیٹھا مسکراتا رہا، آخر اس کا مقصد جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ دوسری طرف ان 3 مہینوں میں زرتاشا ایک بار بھی نہیں مسکرائی تھی۔ روبی کو لگا وہ اس کے لیے اداس ہے کہ اسے گھر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، باقی تمام لوگ بھی یہی سمجھتے رہے، مگر حقیقت تو زرتاشا اور اس کے گھر والے جانتے تھے کہ شایان جو زرتاشا کے چہرے پر ہنسی نہ دے کر پل پر تڑپتا تھا، اپنے دل میں انتقام کے جذبات کو مضبوط کرتا تھا، اس کے لیے بھی یہ 3 مہینے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کی ہر وقت مسکراتے رہنے والی بہن مسکرانا بھول چکی تھی، اور اس کو مسکراہٹ چھیننے والا شخص کو شایان یوں ہی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زرتاشا کے گھر والے، خاص طور پر اس کے ماما باجن، ایک حد تک پرسکون تھے، کیونکہ برہان کی فیملی ان کو کافی اچھی لگی تھی۔ جو تحقیقات انہوں نے کروائی اس سے انہیں برہان بھی برا نہیں لگا، لیکن اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی نکاح کیوں کیا؟ یہ سوال ان کے ذہن میں بھٹکتا رہا، مگر اس کا جواب حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ زرتاشا کی مہندی کا دن ان کے سر پر آ پہنچا۔ سارے فنکشن کے دوران کیمرہ مین زرتاشا سے کہتا رہا، اسمائل پلیز، مگر زرتاشا ایک بار بھی نہ مسکرائی۔ پھر اس کے پاس شایان آیا اور بولا، دیکھو زرتاشا، اگر تم یوں اداس بیٹھے تو ماما اور پاپا ناراض ہو جائیں گے، تم فکر نہ کرو، اس خبیث کو تمہیں ایسا ٹھکانے لگاؤں گا کہ وہ خود اپنی موت کی دعائیں مانگے گا، اور تمہیں آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں میں تم سے، میں اس کو یوں پھنساؤں گا تمہاری طرف غلط نظر اٹھانے سے پہلے 1000 بار میرے بارے میں سوچے گا۔ شایان کی باتیں سن کر زرتاشا گھبرا ہوئی، بولی، نہیں شایان، تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گے، پلیز فار گاڈ سیک، میری خاطر تم اس معاملے میں نہیں پڑو گے، میں اس کو خود اتنا تنگ کروں گی کہ مجھ سے پناہ مانگے گا۔ شایان نے ایک نظر زرتاشا کو دیکھا، پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اتنی محنت کی تھی اسے عرصہ کو منانے میں، وہ اپنے مقصد سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ آخر کار بارات کا دن آگیا، زرتاشا گھبرا کر شایان کی طرف دیکھ رہی تھی، کہیں وہ پبلک پلیس پر کوئی تماشا نہ کرتے، جس باپ کی عزت کی خاطر سے اپنی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اسی باپ کی عزت کی دھجیاں نہ اڑا دے۔ مگر شایان تو اس کو بہت خوش نظر آیا، اسے یوں مسکرا کر بارات کا ویلکم بھی کیا۔ برہان شایان کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ اسٹیج پر برہان بار پر زرتاشا کی طرف دیکھتا رہا، مگر زرتاشا اسے دانستہ اگنور کرتی رہی۔ شایان نے زیادہ تر وقت مسز اکمل کے ساتھ گزارا، یوں ایک ہی دن اس نے مسز اکمل کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہاں لوگ کی موجودگی میں ایک مرتبہ پھر سے نکاح کروایا گیا، تاکہ لوگ کو پتہ نہ چل سکے کہ ان کا نکاح پہلے سے ہو چکا ہے۔ مسٹر احسن اور مسز احسن اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان تھے کہ نہ جانے برہان کی بیٹی پر کتنے مظالم ڈھائے۔
ان کی اس بیٹی پر جس کو بہت لاڈو سے پالا تھا، جو ایک تیتلی کی مانند نہایت خوبصورت اور نازک تھی، ان کی وہ بیٹی جو انتہائی حساس تھی اور ذرا سی آنچ پر سسک اٹھتی تھی، آج وہی بیٹی ان کی عزت کی خاطر خود کو قربان کر رہی تھی، اپنی مرضی سے آگ میں کود رہی تھی۔ مسز ایسن نے تو بہت سے درباروں میں جا کر دعائیں بھی کی کہ یا اللہ میری بیٹی کی زندگی سواد اس کی زندگی بگڑنے سے بچا لے، مگر شاید اللہ کی مرضی اس میں تھی یا شاید ان کی بیٹی کی زندگی اس طرح سے سنور سکتی تھی۔ مسز اکمل سب باتوں سے بے خبر تھی، اگر انہیں برہان کی حرکت کا پتہ چل جاتا تو شاید نہیں، یقیناً خود ہی شادی کے خلاف ہو جاتی۔ بے شک برہان سے بہت پیار کرتی تھی، مگر یوں کسی کی زندگی کو تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زرتاشا ان کو بہت پسند آئی تھی، اس کو اپنی بیٹی ارشا کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ زرتاشا کو ان کی بے لوث محبت کی وجہ تو سمجھ نہ سکی، مگر اس کو محبت پر یقین ضرور آ گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ برہان کے گھر والوں میں کوئی بھی اس نکاح کے بارے میں نہیں چاہتا، اس نکاح کے بارے میں جس کو وہ نکاح کا نام دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مسز اکمل شایان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی، واپسی پر سارا عرصہ وہ شایان کی باتیں کرتے رہی۔ عرصہ مسکراتی رہی، وہ اتنا تو جانتی تھی کہ شایان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے شادی کیوں کرنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ماما جان نئی نویلی دلہن کے ساتھ رسومات ادا کی، پھر اسے کمرے میں لے گئی جو تازہ گلابوں کے پھولوں میں ایک سے انتہائی خوشبودار لگ رہا تھا۔ اسے گلاب کے پھول بہت پسند تھے۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی بکھری موم بتیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی، اسے پتہ نہیں چلا کب ماما جان اندر آ گئی۔ ماما نے پھولوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر کہا، لگتا ہے آپ کو گلاب کے پھول بہت پسند ہیں، شاید اسے برہان نے سارا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا رکھا ہے۔ زرتاشا پہلے تو ماما کی اچانک آمد پر چونک گئی، پھر ان کی بات سن کر اسے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ واقعی سارا کمرہ گلاب کے پھولوں سے ہی سجا ہوا تھا۔ زرتاشا نے ماما کی طرف دیکھا اور بولی، جی شاید۔ اتنی دیر میں برہان عرصہ کو تگڑا سا نیک دینے کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ ماما جان اٹھی اور باہر چلی گئی۔ جاتے جاتے برہان سے کہے گئی، خبردار جو میری بچی کو بالکل بھی تنگ کیا تو خیال رکھنا ہے اس کا۔ برہان نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرتاشا نے نظر اٹھا کر برہان کی طرف دیکھا، اسے دیکھتے ہی زرتاشا پاگل سی ہونے لگی۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب برہان نے شایان کی پیشانی پر پستول رکھ کر زرتاشا سے نکاح کیا تھا۔ زرتاشا نے نظر اٹھا کر برہان کی طرف دیکھا، اسے دیکھتے ہی زرتاشا پاگل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ برہان اپنی صفائی میں کچھ بولتا، زرتاشا غصے سے بولی، کیا ملا تمہیں مجھ سے شادی کر کے؟ بولو کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ ایسے زخم کیوں دیے تم نے مجھے جو میں نہ کسی کو دکھا سکتی ہوں، نہ ہی کسی کے ساتھ میں دکھ بانٹ سکتی ہوں؟ تمہاری نظر میں نکاح کا بندھن کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ جانے آج تک اس طرح کتنی لڑکیوں کو ٹریپ کر چکے ہوگے۔ زرتاشا سسکنے لگی۔ برہان جو کچھ کر سکتا تھا اس کے بعد وہ زرتاشا سے ایسے ہی ریئیکشن کی توقع رکھتا تھا۔ برہان نے زرتاشا کو سنبھالنا چاہا، پھر اس نے آگے بڑھنے کے لیے پاؤں اٹھائی تھے کہ زرتاشا پھر سے چیخ اٹھی، خبردار میرے پاس بھی مت آنا، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، دور رہو مجھ سے، تمہارے جیسے نفس اور خود پرست لوگوں سے نفرت ہے مجھے، شدید نفرت۔ کیا چاہتے تھے تم مجھے چاہتے تھے؟ لو آ گئی میں، کر لو اپنی حسرت پوری، بلکہ حسرت کو چھوڑو، کر لو اپنی ہوس پوری۔ زرتاشا کی بات سن کر برہان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ زرتاشا اسے بدگمان ہے، مگر اتنی زیادہ بدگمان کہ اسے بد کردار، نفس پرست اور خود پرست سمجھتی ہے، اس بات کا اسے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ برہان نے جب سے زرتاشا کو دیکھا تھا اس نے اپنی ہر نماز میں اس کو رب سے مانگا تھا، مگر یہ وہ زرتاشا تو نہ تھی جس کو اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا تھا۔ وہ زرتاشا کو دوسروں کو معاف کرنے والوں میں سے تھی، وہ زرتاشا تو دوسروں کی غلطیوں پر بھی پردہ ڈالنے والوں میں سے تھی، وہ زرتاشا تو بالکل بھی انا پرست نہ تھی، مگر یہ زرتاشا اس زرتاشا سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ شاید یہ برہان کی وجہ سے بدل گئی تھی۔ ان 3 مہینوں میں برہان نے اپنی حرکتوں پر خود کو 1000 بار کوسا تھا اور آج ایک بار پھر خود کو اس کا قصوروار تصور کر رہا تھا، جو یقیناً تھا بھی۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ بالآخر ہمت کر کے بولا، آئی ایم سوری زرتاشا، میں جانتا ہوں میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن آپ نے میرے بارے میں بہت ہی غلط رائے قائم کی ہے۔ میں نہ ہی نفس پرست ہوں، نہ ہی بد کردار۔ زندگی میں مجھے ایک بار خود غرضی دکھائی، وہ بھی آپ کے معاملے میں، اور اس کا نتیجہ آج مجھے نظر آ رہا ہے۔ میری محبت ہی مجھ سے بدگمان ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ پورا حق بھی رکھتی ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ معاف کرنے والوں میں سے جلد یا بدیر مجھے معاف کر دیں گی۔ آئی ایم ریئلی سوری ونس اگین، پلیز فارگیٹ اٹ۔ میرے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر دیں، ہماری نئی زندگی میں صرف خوشی ہوں گی، میں کسی تکلیف کو آپ تک موشن نہیں دوں گا۔ ایک لمحے کو تو زرتاشا برہان کی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر اس کی باتوں پر یقین کر بیٹھی، اس کی آنکھیں سچ بولتی تھیں، مگر زرتاشا کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ بولی، میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، بات مت کرو مجھ سے، میرے قریب بھی مت آنا، مجھے ہاتھ بھی لگائے تو خود کی جان لے لوں گی۔ اس کی آواز آخر دھمکی پر برہان سرد آب بھر کے رہ گئے، پھر دراز سے ایک برش نکال کر زرتاشا کے آگے رکھ دی، بولے، صبح کو کوئی آپ سے پوچھے گا آپ کو منہ دکھائے میں کیا ملا تو اس کو یہ دکھا دیجیے گا، یہ آپ کی رہنمائی کا تحفہ ہے۔ اور پھر اٹھی اور کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئے تو دیکھا برہان صوفے پر لیٹا تھا۔ زرتاشا نے سکھ کا سانس لیا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں متعدد سوچیں آ رہی تھیں اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لاکھ بار کوشش کرنے کے باوجود جب اسے نیند نہ آئی تو اٹھ کر کمرے میں چیزیں ادھر ادھر کرنے لگی، جیسے کچھ تلاش کر رہی۔ کافی دیر تک اسے مطلوبہ چیز نہ ملی تو تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔
کچھ دیر بعد برہان خاموشی سے اسے دیکھتا ہے، پھر اٹھا الماری سے زرتاشہ کو اس کا لیپ ٹاپ نکال کر دے دیا۔ ایک پل کے لیے زرتاشہ حیران ہو گئی، برہان کو کیسا پتہ چلا کہ اس کو لیپ ٹاپ چاہیے؟ وہ سوالیہ نظر سے برہان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ برہان مسکرایا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو کس وقت کیا چاہیے، یقین کریں آپ کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ زرتاشہ نے رخ پھیر لیا اور برہان جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ زرتاشہ مسلسل کچھ ٹائپ کرتی اور برہان صوفے پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ کیا زرتاشہ کبھی اس کو معاف کرے گی، کیا وہ بھی کبھی اس سے پیار کرے گی، کیا اس کو بھی اس کی پیار بھری نظریں محسوس کرنے کا موقع ملے گا، کیا وہ کبھی اپنے انہا کی دیوار گرا کر اس کی طرف قدم بڑھا پائے گی؟ کیونکہ اتنا تو برہان فیصلہ کر چکا تھا، جب تک زرتاشہ کو اس پر یقین آ جائے وہ نفس بیچاری نہیں ہے، تب تک اس کو چھوڑنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے جانے کب وہ سوچ سے نکل کر گہری نیند سو چکا تھا۔ ولیمے پر زرتاشہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گلابی لہنگا اور گولڈن کلر کے دوپٹے کا امتزاج بہت بھلا لگ رہا تھا۔ برہان کی نظر بار بار زرتاشہ پر پڑ جاتی، لیکن چاہ کر بھی اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آج وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ برہان بہت حیران تھا کہ زرتاشہ نے ابھی تک اس گھر والوں کو کچھ کیوں نہیں بتایا، بلکہ اس کے سارے گھر والے بہت پیار سے بات کرتے، اس کے گھر والوں کے سامنے اس سے بھی انتہائی مؤدبانہ انداز سے بات کر رہے تھے۔ اس کے اتنے اچھے رویے پہ برہان اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا کیونکہ زرتاشہ نے خود کو حالات کے مطابق کچھ اس طرح سے ڈھالا تھا کہ کمرے میں برہان سے بات کہنے کو تو برہان کے ساتھ زرتاشہ آ گئی تھی، مگر اسے برہان کے ساتھ رابطہ بالکل ہی منقطع کر دیا تھا۔ وہ برہان کی ڈیوٹی سے واپس آنے سے پہلے ہی سو جاتی تھی اور تب تک سوئی رہتی تھی جب تک وہ اگلے دن دوبارہ اٹھ کر ڈیوٹی پر نہ چلا جاتا تھا۔ برہان نے کام کرنے کو ایک ماسی رکھ دی تھی جو کپڑے بھی وقت پر دھو دیتی تھی، 3 ٹائم کا کھانا بھی وقت پر بنا دیتی تھی، صفائی بھی کرتی اور رات کا کھانا بنا کر چھٹی کر جاتی تھی۔ برہان گھر آتا، زرتاشہ کو سویا پا کر خود ہی اپنے لیے کھانا نکالتا اور کھانا کھا کر سو جاتا تھا۔ جب وہ تھکا ہوا گھر آتا تو اس کو بہت دل چاہتا تھا کہ زرتاشہ سے باتیں کرے، مگر زرتاشہ تو سونے کا ناٹک کرنے میں مصروف ہوتی سے وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ زرتاشہ کو اپنے اپارٹمنٹ پہنچتے ہی ماں جان سے پہلی کال پر خود پہلی بات جو سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ شایان بضد ہے کہ اسے عرصہ سے شادی کرنی ہے۔ یہ بات سن کر زرتاشہ کو دھچکا سا لگا۔ اسے اپنے نکاح کے دن اور شادی کے دن والا شایان کا رویہ یاد آیا اور ڈر سے گئی کہیں شایان کا ارادہ کچھ غلط کرنے کا تو نہیں تھا۔ اسی ڈر سے اس نے شایان کو فون کیا۔ زرتاشہ کا فون اٹھاتے ہی شایان بولا، مجھے غلط مت سمجھو زرتاشہ، میں ٹھیک کروں، عرصہ مجھے پسند کرتی ہے، میں بھی اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں جو بھی کروں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور تم میری فکر مت کرو۔ اس کی بات سن کر زرتاشہ کو حوصلہ تو ہو گیا، مگر دل ہی دل میں اس کو یہ سناٹا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہا تھا۔ جب برہان کو اس بات کا پتہ چلا تو اپنے لنچ بریک میں گھر آ گیا جو قریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رات کو زرتاشہ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سوئی ہوئی پڑی ملے گی، اور صبح تو یوں ہی اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے بیڈ سے نہیں اٹھی تھی، اسے وہ لنچ بریک میں گھر آیا کہ زرتاشہ سے بات کر سکے۔ السلام علیکم۔ برہان گھر میں داخل ہوا تو زرتاشہ سے بولا، وعلیکم السلام۔ زرتاشہ کو نہ چاہتے ہوئے ملازمہ کی موجودگی میں جواب دینا پڑا۔ اس کو یوں فارمل ہوتا دیکھ کر برہان نے ملازمہ کو اشارے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ ملازمہ سے چلی گئی۔ برہان بولا، زرتاشہ، شایان عرصہ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ زرتاشہ کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ بولی، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ برہان بولا، کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ شایان بھی تمہاری بہن کو پسند کرتا ہے، اس لیے اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اور فکر مت کرو، تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ زبردستی شادی نہیں کر رہا، پراپر طریقے سے رشتہ بھیج رہا ہے، اور اس نے یہ محبت والا ڈھونگ میرے سامنے مت رچایا کرو، زہر لگتے ہو مجھے تم۔ وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ ایک بار پھر سے برہان خاموش ہو گیا۔ وہ جو شایان کے معاملے میں تفتیش کرنا چاہتا تھا اس نے وہیں پر روک لی، کیونکہ زرتاشہ نے کہا تھا کہ وہ عرصہ کو پسند کرتا ہے تو یقیناً اسے ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ دوسری طرف شایان نے اپنے گھر والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ شادی جلد از جلد کرے، پھر اسی کے مانی گئی، جتنی جلدی ممکن ہو سکا شادی کر دی گئی۔ شاہان نے شایان کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے کہا، قمر بھائی، شایان بھائی جیسے لوگوں کو اردو ادب میں زن مرید کہتے ہیں۔ قمر بھی ہنستے ہوئے بولا، اور انگلش لٹریچر میں کیا کہتے ہیں؟ شاہان نے بھی شوخی سے جواب دیا، ارے ارے، ابھی انگلش لٹریچر ہمارے اردو ادب کی جتنی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ عرصہ مسکرائے شاہان کی بات سن کر۔ وہ کیا جانتی تھی کہ یہ مسکراہٹ آج آخری دن اس کے لبوں پر نظر آ رہی ہے۔ رخصتی کے بعد شایان نے اسے صرف ایک بات کی تھی، عرصہ، اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا سوائے اس کے کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور واقعی وہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ عرصہ کا معصوم ذہن اس کی بات اور لہجہ اور مطلب دونوں ہی نہ سمجھ سکتے۔ اس وقت عرصہ کو خود بھی بہت نیند آ رہی تھی، اس سے وہ خاموشی سے سو گئی۔ ابھی شایان کو 1-2 دن اور انتظار کرنا تھا۔ وہ اپنے ترتیب دیے گئے پلان پر عمل کرنے کا ارادہ ولیمے کے بعد رکھتا تھا۔ نکاح والے دن رخصتی کے بعد اس نے عرصہ کو ایک انگوٹھی تحفے میں دی، اس کا رونمائی کا تحفہ۔ اگلے دن جب شاہان نے دیکھا تو دیکھ کر مذاق اڑانے لگا، جانے دے شایان بھائی، اتنا بڑا منہ اور اتنی سی منہ دکھائی صرف ایک دن کیا ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ میں تو اپنی بیوی کو 7 کنال کا بنگلہ گفٹ کروں گا منہ دکھائی میں۔ جواب قمر کی طرف سے آیا تھا، کیوں شاہان، خیریت تو ہے؟ تمہاری بیوی کا منہ کہیں 7 کنال جتنا تو بڑا تو نہیں ہوگا؟ شاہان اس کا جواب سن کر منہ بنا کر بیٹھ گیا، جبکہ عرصہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ ولیمے پر عرصہ بہت خوشباش لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر برہان اور زرتاشہ کے ذہن میں آنے والے تمام سوالوں کا گلا خود بخود گھونٹا گیا تھا۔ ولیمے کے بعد جب شایان کی عرصہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو شایان بولا، عرصہ، آج ہم اپنی پہلی ملاقات کو بہت یادگار بناتے ہیں،
چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے خبیث بھائی نے کیسے میری بہن کو ٹریپ کر کے میرے ماتھے پر پستول رکھ کر اسے زبردستی نکاح کر لیا، تب سے میری بہن اس کی قید میں ہے۔ شایان عرصہ کو ساری رویداد سناتا گیا۔ عرصہ ہکا بکا رہ گیا، وہ یقین نہ کر پائی کہ شایان بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں۔ برہان بھائی ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا، آپ نے مجھ سے شادی سے کی کہ آپ مجھے پسند کرتے تھے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے نا۔ وہ فرتے جذبات میں شایان کے قریب آ چکی تھی۔ شایان نے اس کو خود سے دور دھکیلا اور بولا میرا تم سے مذاق کا رشتہ نہیں ہے، نہیں کرتا، اور اگر تم غور کرو تو میں تمہیں کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تو تم سے شادی صرف تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کی، تمہارے بھائی کی سزا یہ ہے کہ اس کی بہن اب میرے گھر رہے گی، میرے گھر والوں کے سارے کام کرے گی، ملازم کی طرح ساری زندگی یہاں رہنا پڑے گا تمہیں۔ اور جہاں تک رہی میری تمہیں پسند کرنے کی بات، تو جو لڑکی مجھے پسند کر سکتی ہے وہ کسی اور لڑکی کو بھی تم اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہے نا۔ مجھے کیا معلوم مجھ سے شادی سے پہلے تم نے کتنے لڑکوں سے بات چیت کی ہوگی، کتنے لڑکے تمہاری محبت میں تمہارے دیوانے ہوئے ہوں گے۔ وہ اسے بد کردار کہہ رہا تھا، ایک ہی بار میں عرصہ کو کتنا کچھ بول گیا تھا۔ وہ تو سرے سے بے قصور تھی، اس کا دل چاہا وہ زہر کھا لے، مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ شایان اسے دیکھ کر بولا اب آنسو بہانا بند کرو، تمہاری آنسو مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کرنے والے۔ عرصہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شایان اسے بد کردار کہہ کر گیا تھا، وہ کہہ کر گیا تھا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، وہ اس کی محبت کو رون کر گیا تھا۔ شایان کے سنائے گئے پورے قصے میں عرصہ اپنی غلطی تلاش کرنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، باہر سے تہجد کی آوازیں سنائی لگی تو عرصہ اٹھی، وضو کیا اور نماز بچھا کر وضو نماز پڑھنے لگی۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، اس کو تو یہ بھی نہیں یاد تھا کہ آخری بار وہ کب روئی تھی، شاید اپنے باپ کی موت پر۔ اس کے بعد سب گھر والوں نے اس کو اتنے پیار سے رکھا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، اور آج وہ آدمی جس سے اس نے پیار کیا تھا، پاک محبت کی تھی، وہی اس کے کردار کو رون کر چلا گیا تھا۔ جو ہی اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، اس کے ذہن میں شایان کے الفاظ گھومنے لگے، جو لڑکی مجھ سے دوستی کر سکتی ہے وہ کسی اور لڑکے سے بھی تو دوستی کر سکتی ہے نا۔ مجھے کیا معلوم شادی سے پہلے تمہارا کردار کیسا تھا، غلامی کرو گی تم ساری زندگی میری اور میرے گھر والوں۔ ایک بار پھر عرصہ ضبط کھو بیٹھی، اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے، اور پھر اللہ سے بولی یا اللہ تو روکتا ہے ہمیں نامحرم سے بات کرنے سے، مگر ہم رکتے نہیں تھے۔ ایک نامحرم سے محبت کرنے کا انجام مجھے اب پتہ چل گیا۔ شایان کے سنائے پورے قصے مجھے میری غلطی مل گئی ہے، اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے نامحرم سے محبت کی تھی، حالانکہ آپ نے منع کیا، نامحرم کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا، اس سے بات کرنے سے بھی منع کیا، تو میں اتنا آگے کیوں بڑھ گئی؟ میں کیوں اسے محبت کر بیٹھی؟ مجھے لگتا ہے یہی میری سزا ہے، مجھے ساری زندگی غلامی کرنا پڑے گی۔ یا اللہ مجھے تو میرے گھر والوں نے کبھی آنچ نہیں آنے دی، میں کیسے برداشت کروں گی اس ظلم و بربریت کو، میں کیسے صبر کروں گی؟ میرے بھائی کبھی ایسے نہیں کر سکتے، وہ تو اتنے اچھے ہیں، بھابھی سے اتنا پیار کرتے ہیں، بھابھی کا تو اتنا خیال رکھتے ہیں، پھر کیوں شایان ان سے بدگمان ہے؟ وہ بہت رو رہی تھی، وہ یوں ہی روتے روتے جائے نماز پر سو گئی تھی۔ ایک رات خلاف معمول زرتاشہ کی تقریباً 1 بجے آنکھ کھلی تو برہان کمرے میں نہیں تھا۔ زرتاشہ نے اٹھ کر سارا گھر چھان مارا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اتنی رات میں وہ اکیلی تھی اس گھر میں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا برہان کو کال کرنے کے لیے، موبائل اٹھا کر اسے خیال آیا کہ اس کے پاس تو برہان کا نمبر ہی نہیں ہے۔ اچانک لائٹ چلی گئی، زرتاشہ کی ڈر کے ماری جان نکل رہی تھی۔ کافی دیر وہ سوچتی رہی کہ اب کیا کرے، پھر اس نے موبائل اٹھایا، مگر وہی خیال، اس کے پاس تو برہان کا نمبر ہی نہیں ہے۔ موبائل پھر سے نیچے رکھ دیا، موبائل کی ٹارچ چلا کر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، باہر موسم خراب تھا، بلکہ بارش ہونے والی تھی۔ زرتاشہ کا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور ساتھ میں زرتاشہ کی چیخ بھی نکلی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا کہ کسی کو تو کال ملا لے۔ جو ہی اس نے موبائل آن کیا تو سامنے اس کو برہان کا میسج نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج وہ اپنے دوست کے گھر رکا ہے، وہ رات وہیں رہے گا کیونکہ باہر موسم خراب ہے، صبح گھر آئے گا۔ برہان کا میسج دیکھ کر جہاں اس کو سکون ملا، وہیں اسے غصہ بھی آیا۔ یوں تو اس بندے کو سب پتہ ہوتا ہے مجھے کس وقت کیا چاہیے، کس وقت کہاں جانا ہے، کس وقت کیا کھانا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے بجلی چمکنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے برہان کے نمبر پر کال ملی جو فوراً اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، برہان بولا، گھر آؤ واپس ودن 10 منٹس، بات لیٹ میں جواب دیا گیا۔ زرتاشہ نے فون بند کر دیا اور اگلے 10 منٹ میں برہان زرتاشہ کے سامنے تھا۔ جیسے ہی برہان کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی زرتاشہ اسے گھورنے لگی۔ اس وقت برہان کو چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، اور زرتاشہ نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کے کہنے پر اس کی چائے بنانے کو اٹھ گئی تھی۔ کچن میں گئی، پانی ابالنے کے چولہے پر رکھا اور پھر سوچنے لگی رات کے اس پہر میں اس جیسے شخص کی چائے بناؤں گی، ابھی پلاتی ہوں اس کی چائے، بڑی فکر ہوتی ہے نا اس کو میری، ابھی دیکھنا ساری فکر نکل جاتی ہے اس کی۔ زرتاشہ نے کچن کی لائٹس بند کی، چولہے کو بند کیا اور بنا انجام کی پرواہ کے زور سے چیخ مار دی۔ برہان جو روم میں بارش کی وجہ سے گیلے ہوئے شوز اتارا تھا، زرتاشہ کی چیخ سن کر بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ جب اس کا پاؤں پھسل کر پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی تک لڑکتا ہوا سامنے نیچے پڑے شیشے کے ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ زرتاشہ کسی گرنے کی آواز سن کر باہر کو بھاگی۔ جیسے ہی برہان تک پہنچی، برہان خون میں نہا چکا تھا۔ شہید نے گھر والوں کو اطلاع دی، برہان ICU میں ایڈمٹ تھا۔ زرتاشہ آنسو بہائے جاتی، اگر برہان کو کچھ ہو جاتا، اگر وہ دوبارہ اٹھ نہ پاتا، اگر وہ دوبارہ سانس نہیں لے پاتا تو زرتاشہ تو قاتل بن جاتی۔ آخر قصور کیا تھا برہان کا؟ یہ تو اس نے زرتاشہ سے زبردستی نکاح کیا ہے، اس غلطی کی سزا کم از کم موت تو نہیں ہونی چاہیے۔ زرتاشہ کا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا، وہ آنسو بہائے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں برہان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔
مسز اکمل کی تو اپنی حالت بہت خراب تھی، البتہ مسز احسن نے ضرور زرتاشا سے دریافت کیا کہ آخر برہان کو ہوا کیا تھا۔ زرتاشا کچھ نہ بول پائی، وہ کیا بتاتی کہ ان کو کیا اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ آج اس حالت میں ہے۔ زرتاشا کو کچھ بھی نہ بولتا دیکھا شہیر نے مسز احسن سے کہا کہ اس وقت بھابھی سے کچھ مت پوچھیں، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے وہ آپ کو کچھ بتا سکیں، اس لیے ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ مسٹر اور مسز احسن کے علاوہ ان کے گھر سے صرف شاہان آیا تھا۔ شایان اپنی کسی کام سے کویت گیا تھا، اس نے عرصہ کو بھی جانے سے منع کر دیا۔ عرصہ کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، بے تحاشا رو رہی تھی، مگر اس کے ظالم شوہر نے اس کو بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دوسری طرف زرتاشا کے بھی عرصہ جیسے ہی آتا ہے، اگر آج شایان زرتاشا کو برہان کے روتے دیکھ لیتا تو شاید اس کو زرتاشا کی جھوٹی باتوں پر یقین آ جاتا، کیونکہ ماما جان اور بابا جان تو یقین کر چکے تھے۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آ چکے تھے، یاسر فوراً ان کی طرف لپکا، مگر ڈاکٹر نے کوئی پوری امید جواب مت دیا۔ ڈاکٹر بولا دیکھیں ہم آپ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، ان کے بازو اور پاؤں تو ریکور ہو جائیں گے، لیکن ہیڈ انجری ذرا سیویئر ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی خون دماغ میں جمنا شروع ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی مگر ان کو ہوش نہیں آ رہا، اور اگر ان کو ہوش نہ آئے تو وہ کوما میں جا سکتے ہیں۔ فی الحال آپ ان میں سے ایک ایک کر کے مل سکتے ہیں، ہم ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہیں۔ یاسر ماما جان سے بولا ماما آپ جائیں برہان کو دیکھ کر آئیں، ہم باہر ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ماما جان شدت سے رو پڑی، میں کیسے دیکھوں اس کو اس حال میں، وہ تو میرا اتنا مضبوط بچہ ہے، میں اس کو ایسی بے بسی کی حالت میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ وہ تو اتنا مضبوط ہے کہ جب اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے مجھے سنبھالا، حالانکہ وہ خود بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس وقت جب مجھے اس کو سنبھالنے کی ضرورت تھی وہ مجھے سنبھال رہا تھا۔ اب میں اس کو یوں بے بسی سے نہیں دے سکتی، یا صرف اسے کہو اٹھ جا ہوش میں جا ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ زرتاشا نے مسز اکمل کو دیکھا، اس کو اپنی غلطی کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا۔ آج اس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے کو کھونے والی تھی، اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یاسر بھائی بولے اوکے ماما جان آپ یہی رکے، زرتاشا آپ جائیں اندر اور دھیان رکھیے گا اسے کوئی بات نہ ہو جس کا اس کے دماغ پر برا اثر پڑے۔ زرتاشا کو اپنے قدم من بھر کا بوجھ لگنے لگا، جیسے اسے برہان کے پرائیویٹ روم میں قدم رکھا تو برہان کو پٹیوں اور نالیوں میں جکڑا دے کر زرتاشا کا گلٹ مزید بڑھ گیا۔ آج برہان اس کی وجہ سے اس حالت میں تھا، برہان کو سزا مل رہی تھی زرتاشا سے محبت کی سبب، یہ سزا اس کو زرتاشا نے خود دی تھی۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی برہان کے بیڈ کے قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے برہان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، وہاں ڈرپ لگ رہی تھی، اسے برہان کا ہاتھ تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے ماما جان کا روتا ہوا چہرہ آیا، خود میں بہت زیادہ ہمت جمع کر کے وہ بولی زرتاشا برہان پلیز آج میں پہلی بار آپ سے سوچ کہہ رہی ہوں، آپ میری بات سن رہے نا، آگے کھول لے برہان، میں آپ کو یوں نہیں دیکھ سکتی، پلیز برہان آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، پلیز آپ کو اپنے پیار کا واسطہ خدا کے لیے آنکھیں کھول لیں، مجھ سے بات کریں، میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں گی، میری طرف دیکھیں میں آپ نظر نہیں پھیروں گی، مجھ سے پیار کرے برہان، میں آپ کو بالکل نہیں دھتکاروں گی، پلیز برہان سے سم تھنگ۔ آپ کو پتہ نہیں آپ یوں لیٹے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگ رہے، اور آپ کو پتہ ہے ماما جان آپ سے ملنے آئی ہیں، اب آپ یوں ان سے نہ مل کر آپ انہیں ناراض تو نہیں کر سکتے نا، اور جو برہان دیکھے میں آپ کو انتظار کروں، پلیز برہان میری غلطی کی مجھے اتنی بڑا سزا مت دے۔ زرتاشا برہان کی منت کرتی وہ اسے دیکھ کے اس سے بات کرے، آج اسے برہان کی ناقدری کرنے پر رونا آ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ اب پچھتایا کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ زرتاشا یوں ہی باتیں کرتے کرتے اس کے بیڈ کے قریب سر رکھا آنکھیں موند گئی، ہوش سے تب آیا جب اس کے ہاتھ میں موجود برہان کے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ زرتاشا یوں ہی باتیں کرتے کرتے اس کے بیڈ کے قریب سر رکھا آنکھیں موند گئی، ہوش سے تب آیا جب اس کے ہاتھ میں موجود برہان کے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ ایک لمحے کو تو زرتاشا کو لگا یہ اس کا خواب ہے، اس کو یوں اتنی جلدی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو برہان کی قدر ہوئی تھی، اب وہ اتنی جلدی اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ کیا زرتاشا کو ساری زندگی اس گلٹ کے ساتھ جینا پڑا کہ اس کی وجہ سے محبت کرنے والے ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا؟ اسے برہان کی ماں کا خیال آیا کیسے نظر پلاوت تھی، ان سے اس کا بیٹا چھین لیا تھا، اس نے کیسے کمی پوری کی، ان کے پورے نہ ہونے والے نقصان کی۔ زرتاشا کو یوں لگا جیسے اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ شایان جب کویت سے واپس آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آج اس کی نظریں عرصہ کو تلاش کر رہی تھی۔ لاؤنج کے بعد کچن میں جب وہ نہ نظر آئی تو وہ اٹھ کر روم میں گیا، لیکن عرصہ وہاں بھی نہیں تھی، اسے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے موبائل نکالا عرصہ کو کال کرنے کے لیے، مگر اسے یاد آیا وہ تو عرصہ سے اس کو موبائل چھین چکا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ کر سکے۔ اس نے سوچا کہیں یہ لڑکی میری اجازت کے بنا ہاسپٹل تو نہیں چلی گئی، یہ سوچ ہی اس کو تیش دلا گئی۔ اس نے فوراً شاہان کو کال میں لے پوچھا عرصہ تم لوگ کے ساتھ ہے کیا؟ نامناسب موقع پر نامناسب بات ہے، مگر شاہان کو جواب دینا پڑا جی نہیں، ہم نے ان سے ہمارے ساتھ آنے کو بولا تھا مگر انہوں نے انکار کیا، شاید کسی نے منع کر رکھا تھا۔ آخر بار شاہان نے تنزیہ لہجے میں کہی تھی، شاہان اس کے لہجے سمجھتا تھا اور ہر وقت عرصہ کا وکیل بنے رہتا تھا۔ شروع میں تو وہ چپ رہتا مگر بعد میں جب وہ عرصہ کی وکالت میں بولا تب شاہان نے اس کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ آج بھی شاہان بولا اپنا لہجہ درست کرو، اپنے بڑے بھائی سے بات کر رہے ہو تم۔ شاہان نے ساتھ آپ بھرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ شاہان نے ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا کہ آخر عرصہ گئی کہاں۔ سوچتے سوچتے کمرے میں آ گیا، فریش ہونے کے لیے کپڑے نکالنے لگا، مکمل سناٹے میں کسی کے سکنے کی آوازیں، یہ آواز بالکنی سے آ رہی تھی۔ آواز کا پیچھا کرتے کرتے بالکنی میں گیا تو عرصہ وہاں کونے میں روتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں شایان کو سکون ملا تھا کہ وہ کہیں نہیں گئی، اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، دل نے کہا آگے بڑھ کر پوچھ لو کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے، مگر اسے اپنے بہن کے ساتھ کی گئی تمام زیادتیاں یاد آ گئیں۔ جب ہی بولا کیا ہوا بھائی مر گیا تمہارا کیا؟
شاہین کی آواز پر عرصہ چونک گئی، مگر الفاظ سن کر اس کو آج اپنے ہی انتخاب پر لعنت بھیجنے کا دل چاہ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس سے جواب دیا، کچھ نہیں ہوا میرے بھائی کو، اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایک بار پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں بھی چلی جاؤں گی ان کے پاس، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ آپ نہایت ہی ظالم، بے حس اور شفاق انسان ہے، کتنا آسان ہے آپ کے لیے کسی اور کے بھائی کو مار دینا۔ کبھی سوچے میرے بھائی کو کچھ ہو گیا، آپ کی بہن کا کیا ہوگا؟ بیوہ ہو جائے گی، معاشروں سے قبول نہیں کرے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ کی یہ شفاقی آپ کو کسی کام نہیں آئے گی۔ شاہین، جس کا ارادہ تھوڑی دیر پہلے عرصہ کو حوصلہ دینے کا تھا، اپنی سوچ کو کوستے ہوئے عرصہ پر برس پڑا۔ وہ میری بہن ہے، تمہارے بھائی کی کچھ نہیں لگتی، تمہارا بھائی خود اس کو میرے پاس چھوڑ کر آئے گا، اور تم دیکھو گی جہاں تک تمہارے جانے کی بات ہے تب تک میرے گھر پہ رہو گی، جب تک تمہیں یا مجھے موت نہیں آ جاتی۔ فی الحال تو تم اپنا رونا کنٹینیو رکھو، مجھے بہت کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ ایک بار پھر عرصہ رو پڑی۔ کیسی زندگی تھی اس کی، صبح سویرے سے رات اندھیرے تک رو رو کر گزارتی تھی۔ اسے وہ دن بہت یاد آتے جب وہ پورا دن اپنے گھر میں چہکتی پھرتی تھی، گھر والوں سے گھر کی رونق کہا کرتے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں آپ مجھے نہیں چھوڑ کر جا سکتے، آپ تو مجھ سے پیار کرتے نا۔ اٹھے، آنکھیں کھولے، میری طرف دیکھے، اس گل کے ساتھ کیسے جیوں گی؟ اٹھ جائیں برہان، پلیز اٹھ جائیں، میرا امتحان مت لے پلیز برہان، پلیز اٹھ جائیں۔ وہ بار بار اپنا سر نفی میں لاتے ہوئے غنودگی میں نہیں بول رہی تھی۔ مسز حسن اندر آئی تو اس کو لا کر ہوش میں لایا۔ اٹھو اٹھو، کیا ہوا ہے زرتاشا؟ میرا بچہ کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی سوئی ہو۔ اٹھو برہان، ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب دعا کریں گے، مجھے یقین ہے میرا خدا میری بیٹی کو اتنے بڑے امتحان میں نہیں ڈالے گا۔ اٹھو بیٹا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، جاؤ نماز پڑھ لو، تمہیں تھوڑا سکون ملے گا، تب تک میں یہی رکتی ہوں۔ زرتاشا گئی، نماز پڑھی، مگر واپس آ گئی۔ وہ پھر سے برہان کے پاس بیٹھ گئی، پھر سے برہان سے باتیں کرنے لگی۔ اب کی بار برہان کو رسپانس دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ برہان نے زرتاشا کی آواز کو پہچانتے ہوئے اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا زرتاشا رو رہی ہے، اپنے ہاتھ کے دیکھا وہاں ڈرپ لگی ہوئی تھی، کمرے میں نظر دوڑائی تو ہسپتال کا کمرہ لگ رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا وہ زرتاشا کی چیخ مارنے پر نیچے بھاگتا ہوا آیا تھا اور سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ اس نے زرتاشا سے پوچھا، زرتاشا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سوال پر زرتاشا حیران ہوئی، آپ نے چیخ کیوں ماری تھی؟ کچن میں کوئی تھا یا کیا؟ برہان نے مزید استفسار کیا، وہ ابھی بھی اس کا خیال کر رہا تھا۔ زرتاشا مزید گلٹ محسوس کرتی، ایک بار پھر آنسو گولا اس کے گلے میں پھنس گیا۔ برہان کو اب بھی اس کی فکر تھی، جس کی غلطی کی وجہ سے اگلے کئی ہفتوں کو اسے ویل چیئر پر بیٹھے رہنا تھا۔ اس کے آنسو متواتر بہنے لگے۔ زرتاشا کو دیکھ کر برہان بولا، زرتاشا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ سوری، مگر آپ رونے تو نہیں؟ زرتاشا ہمت کر کے بولی، آپ کو پتہ ہے برہان میں نے چیخ کیوں ماری تھی؟ آج پہلی بار زرتاشا برہان سے بدتمیزی سے بات نہیں کر رہی تھی، مگر برہان کے قریب یہ بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جب بھی اسے غور نہ کیا اور بولا کیوں؟ زرتاشا نے جواب دیا، بلا وجہ جان بوجھ کر۔ برہان کو دھچکا سا لگا، بولا کیا مطلب؟ زرتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ جو برہان کو بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ زرتاشا بولی، میں نے صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کو ستانے کی چیخ ماری تھی بلا وجہ، نہ کچن میں کوئی تھا اور نہ ہی کچھ غلط ہوا تھا، بس میں جان بوجھ کر آپ کو تنگ کرنے کی چیخ ماری تھی۔ آج اب میری وجہ سے اس حالت میں معافی نہیں مانگ رہی، کیونکہ معافی مانگ کر میں آپ کو نقصان نہیں بھر سکتی، بٹ آئی ایم ریکویسٹنگ یو برہان، پلیز ڈونٹ لیو می، ڈونٹ ڈیورس می پلیز۔ میں جانتی ہوں میں نے کبھی ایک بیوی ہونے کا فرض نہیں نبھایا، مگر برہان میں سب ٹھیک کر دوں گی، سب کچھ ٹھیک نہ بھی ہو تو میں سب کو فیس کروں گی، ایک موقع دیں مجھے برہان پلیز، بس ایک۔ اس سے پہلے کہ برہان اسے کوئی جواب دیتا، اسے کمرے میں اسے ماما جان دکھاتی آئی تھی۔ اندر آتے ہی ماما نے جو پہلا سوال برہان سے کیا یہ تھا، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ جس کے جواب میں برہان نے بس یہی کہا، سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا۔ اس کا مقصد واضح تھا کہ زرتاشا کو اذیت نہیں دینا چاہتا، اس کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ اس کی حالت کی ذمہ دار زرتاشا ہی ہے، لیکن زرتاشا نے کیا کیا تھا؟ اس نے تو ہمیشہ برہان کو دکھ اور تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ برہان نے اسے شادی کی رات ہی معافی بھی مانگی تھی، اگر وہ چاہتی تو اسے معاف کر سکتی تھی، اس کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار سکتی تھی، مگر اسے تو اپنی شادی شدہ زندگی اجاڑنے میں کوئی کسر ہی نہ چھوڑتی۔ جتنی بدتمیزی سے وہ برہان کے ساتھ پیش آتی تھی، برہان چاہتا تو اس سے تنگ آ کر چھوڑ بھی سکتا تھا۔ اسے ایسا ایسا اپنی ساری بدتمیزیاں یاد آنے لگی، اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے صرف برہان کو تنگ کرنے کی چیخ ماری۔ ایک بار پھر اس کی پلکیں نم ہونے لگی۔ مسز اکمل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹا برہان جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ برہان نے زرتاشا کی طرف دیکھا، آج اسے پھر ایسا لگا جیسے اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہی ایک بار برہان کے لبوں پر مسکراہٹ سجا دینے کو کافی تھی۔ برہان نے دیکھا وہاں سب موجود ہے سوائے عرصہ اور شایان کے۔ اس نے استفسار کیا، وہ کیوں نہیں آئے؟ مسز حسن کافی شرمندہ ہوئی، اس سے پہلے کچھ بولتی تو زرتاشا کو فون بجنے لگا جس پر لکھا تھا شایان کالنگ۔ زرتاشا نے فون اٹھایا، بولی، لو آ گیا شایان کا فون۔ اسے فون کان سے لگا، شایان نے بولنا شروع کیا، میں نے سنا تمہارا وہ خبیث شوہر آئی سی یو میں، اگر مر گیا تو آزادی مبارک، اور اگر زندہ ہے تو تھوڑا صبر کر لینا، وہ جلدی تمہیں میرے پاس چھوڑ آئے گا۔ زرتاشا کا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر وہ کسی پر اس کے لفظوں کو عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، جب بھی اپنے چہرے کے تاثرات دست کر کے بولی، ہاں شایان برہان بالکل ٹھیک ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے، عرصہ سے کہنا پریشان مت ہو، فی الحال میں بزی ہوں، تم سے بعد میں بات کروں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر لیا، اسے تہیہ کر لیا کہ آئندہ شایان سے تو بالکل بھی بات نہیں کرے گی۔ شایان کال بند کر کے مڑا تو دیکھا تو عرصہ کھڑی تھی۔ عرصہ نے فوراً پوچھا، بھابھی سے بات کر رہے تھے نا، کیسے ہیں برہان بھائی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ دن بعد شایان خاموش رہا، پھر بولا، معذور ہو گیا، اب کیسے جاؤ گے اس کے پاس بتاؤ؟
ارسلہ کو اپنے سماعتوں پر یقین نہیں آیا تو بولی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ صرف مجھے اذیت دے رہے ہیں، ایسا مت کر شایان، ایک دن آپ بہت پچھتائیں گے۔ کیا لیول تھا اس کے اعتماد کا، مگر شایان بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا جس کو اگر اعتماد اتنا آتا تو مان توڑنا بھی آتا تھا۔ اس نے جواب دیا، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی واقعی اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ ویسے اصولاً تو اس کے ہاتھ ٹوٹنے چاہیے تھے، وہ ہاتھ جس سے اس نے میرے ماتھے پر پسٹل رکھ کر میری بہن کو اپنا قیدی بنا لیا، پر چلو ٹانگوں سے ہاتھ دھونے میں سزا بھی چلے گی۔ وہ کندھے اچکاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماما جان گھر واپس آئیں تو ان کی بابا شایان کو معلوم ہوا کہ برہان کو کم از کم ایک مہینہ ویل چیئر پر رہنا ہوگا، مگر حیرت کا جھٹکا انہیں تب لگا جب شایان کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا۔ مسز اکمل برہان سے بولی، بس اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں گی، اس کا خیال میں خود رکھوں گی، اس کو میری ضرورت ہے، یا سر تم گھر چلے جاؤ، وہاں رکو۔ مگر برہان بولا، نہیں ماما، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میں اپنا خیال خود رکھ لیتا ہوں، آپ میری وجہ سے خود کو تکلیف نہ دیں، آپ چلی جائیں، ویسے بھی وہاں بچے آپ سے بہت اٹیچ ہیں، وہ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ مسز اکمل نے بہت انکار کیا، لیکن ان کو برہان کے سامنے ہار ماننی پڑی، وہ پھر وہ چلی گئی، مگر جاتے جاتے زرتاشا کو ڈھیر ساری ہدایات دے کر گئیں۔ برہان گھر آئے تو زرتاشا جوابدار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان اس کی نظر کا مطلب سمجھتا تھا، مگر اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دروازے کی گھنٹی نے خاموشی کو توڑا، زرتاشا اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازے پر سے شایان نظر آئے، زرتاشا کو اس کے ہاسپٹل والی کال یاد آئی، زرتاشا کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ شایان بولا، اندر آنے کا نہیں کہو گے، مطلب تمہارے شوہر کا حال چال دریافت کرنے آئے ہو۔ زرتاشا بولی، دیکھو شایان، تم برہان سے کچھ نہیں کہو گے، پہلے ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، میں نہیں چاہتی وہ تمہارے سے اور ڈپریس فیل کریں۔ اتنی دیر میں اندر سے برہان کی آواز آئی، زرتاشا دروازے پر، کون ہے؟ میں ہوں شایان۔ شایان نے بلند آواز میں جواب دیا، اور پھر چاروں نہ زرتاشا کو اس اندر آنے کی اجازت دینا پڑی۔ شایان اندر آیا، برہان کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیسے ہو برہان؟ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہو گئے، پر میں امید کرتا ہوں تم اتنے ٹھیک تو ضرور ہوگے کہ تمہیں میرے بیٹے کی خدمات کی ضرورت نہ پڑے۔ پیچھے کھڑے تاشا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اسے شایان کو روکنا چاہا، مگر شایان ناکار وہ بولا، چونکہ تمہاری میری بہن کی سروسز کی ضرورت نہیں، اسے میں اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ برہان نے زرتاشا کی طرف دیکھا، اسے آنکھوں میں سوال کرو، کیا وہ اس حال میں چھوڑ کر چلی جائے گی؟ زرتاشا کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شایان پھر سے بولا، چلو زرتاشا اپنا سامان پیک کرو، بہت جی کر لی تم نے کی قید بھری زندگی، اب تم میرے ساتھ چلو گے اور دیکھو میں دیکھوں گا یہ تمہیں کیسے روکتا ہے۔ زرتاشا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلی۔ شایان نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، چلو زرتاشا کھڑی کیا ہو، مگر زرتاشا اب بھی ٹس سے مس نہ ہو۔ شایان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ شایان کچھ بولتا، برہان بول پڑا، شایان تم زرتاشا پر زبردستی نہیں کر سکتے، اس کی مرضی کے بنا تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ شایان نے جواب دیا، میں لے جا سکتا ہوں، کون روکے گا مجھے؟ تم جس سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، وہ میری بہن کی حفاظت کے خیال کرے گا، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور یہ میرے ساتھ جائے گی۔ جواب زرتاشا کی طرف سے آیا، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں یہیں پر رہنا چاہتی ہوں، تم جا سکتے ہو یہاں سے، میں یہی خوش ہوں، اپنی زندگی میں میرے معاملات میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شایان بولا، دیکھو تاشا، تمہیں اس سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو میرے ساتھ، اگر یہ طلاق نہیں دیکھا تو ہم خلا کا کیس کر دیں گے، اگر اب تم مزید یہاں نہیں رہو گی، چلو واپس چلو میرے ساتھ اپنے گھر۔ زرتاشا بولی، میرا گھر یہی ہے، میں یہیں سے کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہی رہوں گی اپنے شوہر کے ساتھ، تم واپس جا سکتے ہو، وہ رہا باہر کا راستہ۔ شایان کو زرتاشا سے ایسے جواب کی امید ہرگز نہیں تھی، وہ خفہ زہرا چہرہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ زرتاشا برہان کے لیے کھانا لے کر آئی، وہ بولی، کھانا کھا لے برہان، پھر آپ نے میڈیسن بھی لینی ہے۔ برہان نے زرتاشا کی طرف دیکھا، وہ نظر جھکائے کھڑی تھی، اس کا نظر جھکانا برہان کو بالکل پسند آیا۔ بولا، بیٹھے زرتاشا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زرتاشا جانتی تھی وہ کس بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، بولی، پہلے آپ کھانا کھا لیں، میڈیسن لے لیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ برہان نے کہا، ٹھیک ہے، مگر میرا دایاں ہاتھ فریکچر ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ زرتاشا بولی، میں ہوں نا، میں کھلا دیتی ہوں۔ اسے چمچ میں سوپ بھر کر برہان کے آگے کیا۔ برہان نے سوپ کی شکل دیکھی، وہ کہیں سے سوپ نہیں لگ رہا تھا، مگر اس نے خاموشی سے منہ کھولا، جیسے ہی اس کے منہ میں چمچ گیا، اس کا دل چاہا سوپ اگل دے، چہرے پر آئے برے آثار کو قابو میں رکھنے کے لیے خود کو مزید سوپ کرنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ زرتاشا اس کا یہ رویہ نوٹ کر رہی، تبھی بولی، کیا وہ مزے کا نہیں ہے کیا؟ دراصل میں نے پہلے کبھی سوپ نہیں بنایا، ایکچولی کچھ کبھی نہیں بنایا، اس لیے مجھے کچن میں کام نہیں کرنا تھا، وہ کام والی بھی نہیں آئی، لیکن اگر یہ مزے کا نہیں ہے تو اپنا آپ یہ فروٹس کھا لیں۔ وہ سوپ برہان کی تاشا نے بنایا تھا، وہ کیسے انکار کرتا پینے سے؟ بولا، نہیں سوپ تو اچھا بنا، آپ بلائیں میں پی لوں گا۔ اس کو سوپ پلانے اور میڈیسن کھلانے کے بعد تاشا کچن میں آئی، باقی بچوں کو سوپ چکھا تو اس کو کیا آ گئی۔ برہان کی ہمت کو داد دی تو برتن دھونے لگی، واپس کمرے میں آئی تو برہان بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کرتا، زرتاشا فوراً آگے بڑھی اور اس کی مدد کرنے لگی۔ بیڈ پر لیٹے دیکھ کر برہان بولا، تھینک یو، زرتاشا نے جواب دیا، ویلکم۔ برہان بولا، میں نے آپ کو بیڈ پر لٹانے میں ہیلپ کرنے پر تھینک یو نہیں بولا۔ پھر کس لیے بولا ہے؟ زرتاشا نے پوچھا۔ شایان کے ساتھ نہ جانے پر، مجھے شوہر بلانے پر، اس گھر کو اپنا گھر ماننے پر، میرا خیال رکھنے پر، میری خاطر رات جاگنے پر، میری زندگی کے لیے دعا کرنے پر، میری فکر کرنے پر، میرے لیے آنسو بہانے پر۔ برہان شایان کے ساتھ نہ جانے پر۔ زرتاشا اس کا جی جواب سن کر حیران ہو گئی، کیا واقعی برہان نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا؟ اتنا آسان تھا کیا برہان کے لیے آگے بڑھ جانا؟ زرتاشا پوچھ بیٹھی، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے جیسے میں نے آپ کو دی؟
میری اتنی بڑی غلطی تھی، اتنی آسانی سے معاف کر دیں گے برہان؟ میں آپ کو کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ برہان نے جواباً پوچھا۔ جیسے میں نے دی تھی برہان، وہ صرف آپ ہی دے سکتی ہیں، میں نہیں۔ زرتاشا مگر آپ کیوں نہیں دے سکتے برہان؟ اب میں کہوں گا کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، پھر آپ کہیں گے کہ میرے سامنے سے جھوٹے تماشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں لاجواب ہو جاؤں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں ایسی کوئی بات ہی نہ کروں۔ برہان نے تھکن سے آنکھیں موند لی۔ زرتاشا بیٹھ کر اسے ٹیک لگا کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ زرتاشا کو رہ رہ کر اپنی غلطی یاد آ رہی تھی۔ اسے برہان کو آواز دینا چاہیے، پھر سوچا شاید سو گیا، پھر میری نیند سے اٹھ جائیں گی، رہنے دیتی ہوں۔ مگر تکلیف سے برہان کے چہرے کے بدلتے رویے دیکھ کر اسے رہان آ گیا۔ زرتاشا بولی، برہان برہان نیند سے جاگ گیا۔ زرتاشا، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ برہان، ہاں مجھے ایک پین کلر دے دو بس۔ زرتاشا، آپ کی میڈیسن میں پین کلر آلریڈی تھی۔ برہان، اچھا پھر تو کچھ نہیں چاہیے مجھے، شکریہ برہان نے کہہ کر آگے پھر سے موڑی۔ تقریباً 10 منٹ بعد زرتاشا پھر سے بولی، برہان، آج یہ لڑکی برہان کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ برہان، جی۔ زرتاشا، آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے؟ برہان، سر میں۔ زرتاشا، میں دبا دیتی ہوں۔ برہان، اٹس اوکے، میں سو جاؤں گا۔ ایسے ہی اگر یہ سوال زرتاشا نے ہمدردی کے بجائے محبت میں کیا ہوتا، برہان کبھی انکار نہ کرتا۔ برہان نے ایک بار پھر سے آنکھیں موڑ لی۔ 10 منٹ گزرے، پھر سے برہان کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ زرتاشا اس کو سر دبا رہی تھی۔ وہ مسکرانا چاہتا مگر درد کی شدت اتنی تھی کہ اسے مسکرایا بھی نہ گیا۔ اگلے دن فزیو تھراپسٹ آیا اور برہان کی ایکسرسائز کروانے پر اس کے جانے کے بعد زرتاشا گھٹنوں کے بل بیٹھی برہان کے ہاتھ کی پٹی بدل رہی تھی۔ برہان نے زرتاشا کے ہاتھ میں موجود انگوٹھے دیکھی۔ یہ وہی انگوٹھی جو برہان نے اس کی گریجویشن کمپلیٹ ہونے پر اس کو تحفے میں دی تھی، مگر اس نے تحفے پر اپنا نام نہیں لکھا تھا، تو زرتاشا یقین نہیں جانتی تھی کہ یہ رنگ اس کو کس نے دی ہے۔ پچھلی بار جب برہان نے اسے پوچھا، یہ رنگ تم ہمیشہ ایسے پہنے کیوں رکھتی، تو زرتاشا نے جواب دیا کہ مجھے اب میرے سب سے اچھے دوست نے دی ہے، بہت پیار کرتی ہوں میں اسے، جب اسے جان چھوٹ جائے گی تو اس سے شادی کروں گی۔ برہان دلکشی سے مسکرایا۔ کیا وہ اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی؟ اب اس کے پاس بیٹھے اس کی ایک ضرورت کا خیال رکھ رہی تھی۔ برہان کی مسکراہٹ زرتاشا کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ زرتاشا، آپ مسکرائے کیوں؟ برہان نے جواباً سوال کر دیا۔ آپ کو یہ رنگ بہت پسند ہے کیا؟ جو کو یاد آیا کہ جب برہان نے پچھلی بار اس سے اس رنگ کی بابت دریافت کی تھی تو اس نے کن یادگار الفاظ میں جواب دیا تھا۔ زرتاشا، نہیں برہان، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں خود نہیں جانتی مجھے یہ رنگ کس نے دی ہے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ جس بات کی شدت سے اس کی آنکھیں نم ہوئی اور وہ انگوٹھی اتار کر پھینکنے والی تھی کہ برہان نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ برہان، ارے ایسے کیوں پھینک رہی، اتنی پیاری تو لگ رہی ہے آپ کے ہاتھ میں، اور میں جانتا ہوں آپ کا کوئی دوست نہیں تھا جسے آپ پسند کرتی ہو۔ برہان کو یقین دے کر زرتاشا اسے سوال کر بیٹھی، زرتاشا، آپ نے مجھ سے نکاح زبردستی کیوں کیا؟ برہان، کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا تھا، مگر ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کو دکھ تو نہیں دیتے۔ برہان، وہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی، زرتاشا بھول جاؤ اس کو پلیز۔ برہان، وہ جب بھی اس پر پیار آتا تو اس کو تاشا ہی کہہ کر بلاتا تھا۔ زرتاشا، آپ روایتی طریقے سے میرے گھر پر ترشا بھی تو بھیج سکتے تھے۔ برہان، ہاں بالکل بھیج سکتا تھا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ آپ گھر والے انکار نہ کرتے، ہمارے عہدوں میں اتنا فرق ہے، آپ کے گھر والے کبھی نہ مانتے۔ میں روایتی طریقے سے رشتہ بھیجتا تو صاف انکار ہو جاتا اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا، مگر مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گی، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے معافی اتنی دیر بعد ملے گی۔ زرتاشا، میں نے آپ کو اتنا تنگ کیا، میری وجہ سے آپ موت کے منہ سے نکل کر باہر آئے، ابھی بھی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اتنی محبت پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ برہان، آپ کو تنگ کرنا مجھے کبھی برا نہیں لگا، میں آپ کی وجہ سے موت کے منہ سے نہیں آیا، وہ میری قسمت تھی کہ اس لیے خود کو دوش دینا چھوڑ دیں۔ اسے ہاتھ بڑھا کر اس نے آنسو صاف کیا۔ زرتاشا، میں نے آپ کو بد کردار کہا، نفس پرست کہا، ہوس پرست کہا، آپ مجھ سے اس کو بدلہ نہیں لیں گے؟ وہ آج سب کچھ پوچھ لینے کا ارادے سے بیٹھی تھی۔ برہان، بالکل نہیں، جو کچھ میں نے کیا اس کا رد عمل تھا۔ برہان تحمل سے اسے جواب دیتا گیا۔ زرتاشا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ برہان، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں آیا، آپ کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد میں ہی ہوں، ہم مجھ سے ہی محبت کریں گے جلد یا بدیر، وہ میری قسمت پر منحصر ہے۔ برہان مسلسل اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ زرتاشا، آپ اپنی ہر چیز کو پازیٹیو کیسے لے سکتے ہیں؟ برہان اس کی بات پر مسکرایا۔ برہان، کیونکہ ہر چیز میں مثبت پہلو ضرور ہوتا ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس چیز سے یا اس بات سے کتنا مثبت چیزیں سیکھتے ہیں یا منفی۔ زرتاشا، اور اگر میں کہوں کہ مجھے کبھی بھی آپ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، یہ لڑکی اس کا کتنے امتحان لے گی؟ برہان، محبت سے پہلے 2 مراحل آتے ہیں، ایک عزت اور دوسرا عادت، میں نے آپ کو بہت عزت دی اور آپ کو میری عادت ہو گئی، اب محبت ہونے میں زیادہ دیر وقت نہیں لگتا۔ یہاں زرتاشا لاجواب ہو گئی اور زرتاشا مسکرا بیٹھی اور بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، زرتاشا کو اس کی عادت ہو چکی تھی اور واقعی محبت ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ برہان، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ زرتاشا نے سوالیہ نظر سے برہان کو دیکھا۔ زرتاشا، جی بتائیں۔ برہان، یہ رنگ آپ کو میں نے دی تھی جب آپ کی گریجویشن مکمل ہوئی تھی اور ہاؤس جاب کمپلیٹ ہونے پر آپ کے گھر پہ پارٹی رکھی گئی تھی، تب میں آپ کو یہ رنگ تحفے میں دے کر آیا تھا۔ زرتاشا، اب سے ایک بات کہوں برہان، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت اجازت نہیں، ضرورت تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ زرتاشا، آپ شیشے کی طرح دیکھتے ہیں، میں آئینے کی طرح،
آپ ہمیشہ شیشے میں دوسروں کو دیکھتے ہیں اور ان کی پرواہ کرتے ہیں، جبکہ میں نے ہمیشہ آئینے میں خود کو دیکھا اور خود ہی آپ کے بارے میں سوچا ہے۔ برہان، اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اپنے شیشے میں پہلی بار کب دیکھا تھا؟ برہان، سرتاشا کب دیکھا تھا؟ برہان، جب میں میٹرک میں تھا اور آپ 7ویں کلاس میں، آپ کا نئے ایڈمیشن ہوا تھا اور میرا آخری دن تھا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ آپ کے دو قدم پیچھے ہی رہا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کس کالج میں، کس یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہی ہیں۔ برہان، ایسا ایسا صحتیاب ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف شایان جب سے سرتاشا کے گھر سے ہو کر آئے تھے، تب سے عرصہ کے ساتھ اس کا رویہ مزید تلخ ہو گیا تھا۔ جب جہاں عرصہ کو اس کو نظر آتی، وہ اس کو نصیحت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، تو کبھی اس کے سامنے برہان کو معذور کہتا، کبھی اسے بتلاتا کہ برہان نے کیسے اس کے شوہر کے پیشانے پر پستول رکھ کر اس کی بہن سے نکاح کیا تھا۔ عرصہ سارا دن روتی رہتی۔ شایان نہ اس کے گھر والے سے نہ ملنے دیتا اور نہ ہی ان سے بات کرنے دیتا تھا۔ سرتاشا نے مکمل طور پر شایان سے رابطہ منقطع کر دیا تھا، لیکن اگر کبھی اسے پتہ چلتا کہ شایان اپنا بدلہ لینے کی خاطر عرصہ کو ذہنی اذیت پہنچاتا رہا ہے، تو شاید وہ خود عرصہ کو اس جہان سے نکال لیتی۔ عرصہ سارا دن رو رو کر گھر والے کے کام کر کے گزارتی۔ اکثر میں اسے اتنا کام کرتے دیکھتی تو اسے منع کر دیتی کہ اتنے کام مت کیا کرو، ملازم کر لیں گے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ اس گھر پر اسی لیے لائی گئی تھی۔ عرصہ کا بہت دل چاہا اپنے گھر والے سے باتیں کر لے، اس کی خیر خیریت معلوم تک کر لے، لیکن شاید اس کا فون بھی ضبط کر چکا تھا۔ تقریباً 4 ماہ ہو گئے تھے اس کی شادی کو، یہ 4 ماہ اس 4 صدیوں جیسے لگتے تھے۔ شایان سے اب اسے کوئی امید نہ تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ صرف اس مقصد کی خاطر اسے اس گھر میں لایا تاکہ اس کا اپنا بدلہ پورا ہو سکے۔ دل کی بات یہ تھی کہ یہ عرصہ کا اپنا انتخاب تھا۔ عرصہ کی ویران آنکھوں میں اب کوئی خواہش اور امید کی کرن نظر نہ آتی تھی۔ وہ اس گھر میں ایک زندہ لاش کی طرح رہتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی، خاموشی سے گھر کا کام کرتی، رات ہونے پر سو جاتی اور صبح اٹھ کر پھر سے قید بھری زندگی گزارنے لگتی۔ اسے یہ گھر گھر نہیں قید خانہ معلوم ہوتا تھا، اور شایان شوہر نے ایک بے حس ظالم اور شفاق جلاد شخص معلوم ہوتا تھا۔ اتنے مظالم سہنے کے بعد بھی اس نے بہت کچھ ضبط کر رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ شایان کے آگے بول پڑی تو شایان اسے گھر سے نکال دے گا، اور کیا پتہ اس کے گھر سے جانے پر برہان اور سرتاشا کی زندگی پر برا اثر پڑے۔ بس یہی سوچ اسے تمام تر زیادتیاں برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ برہان کا ہاتھ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا، اس کے سر کی چوٹیں بھی بالکل ٹھیک تھیں، صرف پاؤں کو فریکچر رہ گیا تھا۔ جب آخری بار وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تھا برہان اپنے پاؤں پر تھوڑا تھوڑا وزن ڈالنا شروع کر دے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی رپورٹ دیکھ کر سرتاشا بہت خوش ہوتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ برہان بہت خوش رہتا تھا کہ سرتاشا سارا دن اس کے ارد گرد پھرتی رہتی، اس سے باتیں کرتی، اس کے لیے کھانے بناتی، اس کی میڈیسن کا بھی خیال رکھتے ہوئے۔ یہ خیال ہی برہان کے بہت مشہور کن تھا۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب برہان مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا تھا۔ سرتاشا کچن میں تھی، برہان نے اپنے پاؤں پر وزن ڈالا۔ اس کی مشق کو پچھلے 2 ہفتوں سے کر تھا، مگر آج اسے چلنے کی بھی کوشش کی تھی۔ جب وہ اس کوشش میں کامیاب ہوا تو کچن کی طرف چل پڑا۔ سرتاشا اپنے کام میں مصروف تھی، برہان کی آمد کا اسے پتہ نہ چلا۔ سرتاشا برہان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آہٹ محسوس کر کے سرتاشا نے پیچھے دیکھا تو برہان اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ سرتاشا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ برہان کے ارد گرد ہونے کے اسے ویل چیئر ڈھونڈنا چاہیے، مگر ویل چیئر پر نہیں، اپنے پاؤں پر چل کر آیا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ سرتاشا آپ خود چل کر آئے نا؟ برہان: جی ہاں، میں خود ہی چل کر آئی ہوں۔ اب ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا نا؟ بالکل ٹھیک ہوں میں یار، فکر مت کیا کرو، میں ابھی ماما کو بتاتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ بہت خوش ہوں گی۔ وہ جانے ہی والی تھی کہ برہان نے اسے روک دیا۔ نہیں رہنے دو، کچھ دن بعد مل کر جائیں گے، ہم ان کو سرپرائز دیں گے۔ سرتاشا نے اس کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ اوکے، آپ کمرے میں جا کر آرام کریں، میں بھی آتی ہوں۔ برہان چلا گیا۔ اس کے چلنے میں فرق ضرور تھا، مگر سرتاشا کے لیے یہی شکر کا مقام تھا کہ اپنے پاؤں پر چل رہا تھا۔ برہان کمرے میں آئے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ یہاں وہاں کچھ ڈھونڈنے آیا تھا جس میں خود کو مصروف کر سکے۔ اچانک اس کی نظر سرتاشا کے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ اس کو یاد آیا کہ سرتاشا نے صرف پہلے دن ہی اس لیپ ٹاپ کو استعمال کیا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی سرتاشا کے ہاتھ میں یہ لیپ ٹاپ دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ برہان نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ پاسورڈ سرتاشا کی پیدائش کی تھی۔ برہان کے لیے پاسورڈ ڈھونڈنا اتنا مشکل نہ تھا۔ اس نے پاسورڈ لگایا اور لیپ ٹاپ آن کر دیا۔ لیپ ٹاپ بالکل نیا تھا، جب بھی اس میں زیادہ چیزیں نہ تھیں۔ پورے لیپ ٹاپ میں برہان کو کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ ملا۔ پھر اس کی نظر ایک ڈاکیومنٹ پر پڑی۔ وہ ڈاکیومنٹ برہان کے نام پر سیو تھا۔ اس نے وہ فائل کھولی اور فائل کو پڑھنا شروع کیا۔ جو کچھ اس میں لکھا تھا پردے ساتھ ساتھ برہان کے چہرے کے رنگ بدلتے گئے۔ اس نے سرتاشا شادی کی پہلی رات برہان کے بارے میں اپنے نظریات لکھے تھے۔ آج میری شادی کی پہلی رات، یا پھر شاید میری بربادی کی پہلی رات ہے۔ میری شادی میری اور میرے گھر والوں کی مرضی کے خلاف بلیک میلنگ سے ہوئی۔ جس وقت وہ خبیث شخص مجھے بلیک میل کرتا، اس وقت میرا دل چاہا کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں، مگر پھر اپنی بزدلی کی وجہ سے میں ایسا نہ کر پائی۔ مجھے یہ سوچ کر وحشت ہو رہی تھی کہ میں اس موقع پرست اور ہوس پرست شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی۔ خدا جانے یہ کتنی اور لڑکیوں کو ٹریپ کر چکا ہے، یا پھر شاید اس نے شروعات ہی مجھ سے کی۔ یہ وہ شخص ہے جو پاک آرمی سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس میں پاک آرمی کی شاہینی والی کوئی خوبی موجود نہیں۔ اس ایک خبیث شخص نے میری پوری فیملی کو پریشان کر دیا۔ اپنے جس بات سے میں نے بہت محبت کی، اس شخص نے بھی اس کی پرواہ نہ کی۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ دنیا ہی مکافات عمل کی جگہ ہے۔ جب تک میں اسے معاف نہیں کروں گی تب تک میرا خدا بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ موقع پرست، ہوس پرست، نفس پرست جیسے الفاظ برہان کو کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ برہان کا دل ٹوٹا تھا۔ کہاں وہ پہاڑ جیسا مضبوط شخص جو پھپھو سلمیٰ کی طرح باتوں کو بھی آرام سے برداشت کر لیتا تھا، آج سب یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔
اسی لمحے زرتاشا کمرے میں برہان کے چہرے پر متغیر رنگ دیکھ کر اسے کچھ غلط احساس کا احساس اس سے آگے بڑھ کر لیپ ٹاپ پر اپنی تحریر کرنا بات پڑی، اس کی زبان کو قفل لگ گیا۔ گھبرا کر بولی زرتاشا، نہیں برہان، ایسا کچھ نہیں، یہ سب میں نے شادی کی رات غصے کی حالت میں برہان نے اسے ٹوک دیا۔ برہان، لیو می الون زرتاشا، اسے پہلی بار ہوتا کہ برہان نے زرتاشا کی بات کاٹی تھی۔ زرتاشا شکستہ حال کمرے سے باہر چلی گئی، دروازے کے ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی۔ زرتاشا، نہیں برہان، ایسا کچھ نہیں، یہ سب میں نے شادی کی رات غصے کی حالت میں۔ برہان کمرے میں بیٹھا زرتاشا کی تحریر کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ اسے اتنی بدگمان تھی، برہان جانتا تھا، مگر یہی تحریر اس نے اپنے ایکسیڈنٹ سے پہلے پڑھی تھی تو شاید اس کا اتنا دل برا نہ ہوتا، مگر اب اس تحریر کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تو خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس نے کافی حد تک خود کو کمپوز کر لیا تو خاموشی میں اسے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی، اور وہ جانتا تھا کہ تاشا یہ جو باہر بیٹھ کر رونے کا شغل فرما رہی ہے۔ زرتاشا پہلے بنا آواز پیدا کیے روتی رہی، مگر جب اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بننے لگی تو برہان سے رہا نہ گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا جہاں زرتاشا دروازے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اندر چلو زرتاشا، زمین پر کیوں بیٹھی ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی، اٹھو کمرے میں چلو۔ زرتاشا نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ برہان نے اندر لے جا کر اسے پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی اس نے ایک بار پھر رونے کا شغل شروع کر دیا۔ اتنا کیوں روتی ہیں آپ تاشا؟ آنکھوں کے پیچھے پانی کے ٹینک فٹ کروا رکھے ہیں کیا؟ زرتاشا کے رونے میں شدت آ گئی، اس نے برہان کو کوئی جواب نہ دیا۔ برہان، کیوں رو رہی ہیں آپ تاشا؟ کیا میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ زرتاشا، سوری برہان، وہ سب کچھ میں نے رات کو شادی کے رات غصے میں لکھا تھا، میں جانتی ہوں کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ اس کو معافی مانگنا برہان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ برہان، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تاشا، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو۔ اس وقت آپ کو چہرہ دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگا تھا، میں نے کبھی آپ کو اتنا پینک ہوتے نہیں دیکھا۔ زرتاشا نے معمولی سی دلیل دی، دراصل اب میں آپ کی توجہ محبت کا عادی ہو چکا ہوں، اس سے اچانک یہ سب پڑھ کر مجھے دکھ ہوا تھا اور میں خود کو کنٹرول نہ کر پایا، مگر آپ نے میری بات بھی کاٹی تھی۔ سوری یار، بس مجھے۔ برہان خاموش ہو گیا۔ آپ ہرٹ ہوئے تھے؟ آئی ایم سوری برہان، وہ سب ایک وقت ہی رہی تھی میری آپ کے بارے میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھتی۔ زرتاشا کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ برہان، کوئی بات نہیں تاشا، مگر آپ رونا تو بند کریں، میری پیاری سی بیوی روتے ہوئے اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی مسکراتے ہوئے لگتی ہے۔ برہان کے منہ سے تعریف سن کر زرتاشا کے چہرے پر لال گلال بکھر گئے۔ برہان نے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ نوٹ کر لیا۔ آپ کو میری تعریف کرنا اچھا لگتا ہے کیا؟ زرتاشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او اچھا، تو پھر کیا تعریف، بس تعریف ہی کروں گی، آپ ہی کریں گی میری؟ زرتاشا نے سرخ آنکھوں سے برہان کی طرف دیکھا اور پھر بولی، مجھے نیند آ رہی ہے برہان، میں سونا چاہتی ہوں۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا، وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سو جاؤ۔ زرتاشا نے بند کر لی، نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ آدھی رات کے قریب برہان کی آنکھ زرتاشا کی آواز سے کھلی اور درد سے کرا رہی تھی۔ برہان نے دیکھا خود میں ہی سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ برہان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو برہان کی توقعات کے مطابق اس کو بخار تھا۔ برہان اٹھا، زرتاشا پر 2 کمبل ڈالے اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ جب اس کو بخار تھوڑا کم ہوا تو برہان واپس سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اس وقت اس کا موبائل رنگ ہوا۔ رات کے اس پہر مجھے کون کال کر رہا ہے؟ برہان نے سوچتے ہوئے موبائل دیکھا تو اوپر شایان کالنگ آ رہا تھا۔ بڑا دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کال اٹھاتی، مگر آگے سے شایان کی بجائے عرصہ کی روتی ہوئی آواز سن کر برہان ٹھٹک گیا۔ عرصہ دن بھر کے کام کاج کر کے گھر میں پہنچی تو شایان بیڈ پر بیٹھا موبائل میں بہت مصروف نظر آ رہا تھا۔ عرصہ کو 2 دن سے شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اب تو اس کا صبر کا پیمان تقریباً لبریزی ہو چکا تھا۔ اس کو اچانک چکر سا گرتے گرتے بچی۔ شایان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا بولا، شایان، ویسے ہم نے فضول ایکٹنگ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ عرصہ کو تھکاوٹ کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، تھکاوٹ سے اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، مگر شایان کے منہ سے کڑوے الفاظ سن کر اس کا دل کرچی کرچی ہو جاتا تھا۔ میں کوئی ناٹک نہیں کری، نہ ہی مجھے ناٹک کرنا آتا ہے، مائنڈ اٹ۔ شایان سے اس کا لہجہ برداشت نہ ہو، اس کو تو معصوم ڈری ہوئی سہمی ہوئی عرصہ کی عادت تھی، اس چیز کے لہجے میں شایان کی تنزیہ باتیں سننے کے باوجود مٹھاس ہوتی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تم یہ لہجہ ڈیزرو کرتے ہو اور آئندہ میں تم سے اسی لہجے میں بات کروں گی، سنا تم نے؟ شایان، لگتا ہے تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، 2 تھپڑ لگاؤں گا سارے حواس بحال ہو جائیں گے۔ لگا لو یہ 2 تھپڑ، یہ شوق بھی پورا کر لو۔ ویسے بھی تم سے مجھے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے، جانتی ہوں کس قدر بے حس ظالم اور صفاق انسان ہو تم، جیسے شاید عورتوں کی عزت بھی کرنی نہیں آتی۔ شایان تیز خیال میں آگے بڑھا اور عرصہ کو بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے عورتوں کی عزت کرنی نہیں آتی؟ تمہارے بھائی کو ہوتی کسی کی بہن بیٹی کو زبردستی اپنے کام میں لے لینا، عورت کی عزت کروانے کا مترادف ہے کیا؟ بولو اب کیوں زبان بند ہو گئی تمہاری؟ میرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، تم سے زیادہ جانتی ہوں عورت کی عزت کرنا۔ تمہاری طرح سارے دن اپنی بیوی کو ذلیل نہیں کرتے، عزت کرتے ہیں، ان کی عزت دینا جانتے ہیں ان کو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میرا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تم یہ سب اس لیے کہتے ہو تاکہ میں اپنے بھائی سے بدگمان ہو جاؤں، مگر تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوگے، اور دیکھنا ایک دن تم منہ کے بل گرو گے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنے رشتوں کی تذلیل کی ہے، کتنے رشتے بے قدری سے دھتکارے تم نے۔ اور اس دن عرصہ بولنے کی کوشش کرتی مگر کمزوری کے باعث اسے بولا نہیں گیا اور شایان پر چیختی چلاتی اس وقت بے ہوش ہو گئی جب شایان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شایان نے انتہائی غصے کے عالم میں عرصہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور عرصہ دور جا گئی۔ وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ شایان اس کی طرف بڑھا، اس نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ شایان نے اسے بیڈ پر لٹایا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شایان وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ عرصہ کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا شایان صوفے پر لیٹا ہوا ہے، اپنے پاس پر موبائل کی طرف دیکھا تو ویڈیو چلنے کے باعث وہ ابھی تک آن تھا۔
عرصہ نے اس کو موبائل پکڑ کر تکیے کے نیچے کر لیا اور کھانسنے لگی۔ اس کے کھانسنے سے شایان جاگ لگا۔ اسے دیکھا کہ عرصہ کو ہوش آ گیا تو اس کے لیے میڈیسن لانے کے ارادے سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ شایان کے پاس جاتے ہی عرصہ نے برہان کو کال ملائی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا برہان بھائی؟ لڑکی کی زندگی پر وار کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بھی ایک بہن ہے؟ آپ کو پتہ ہے شایان نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آپ کی بہن پر، جس سے کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ آپ کی وہی بہن یہاں اس گھر میں آپ کی غلطی کا ازالہ کر رہی ہے۔ میرا کیا قصور تھا برہان بھائی؟ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، آپ کو کیا پتہ آپ کی بہن پر کیا گزرتی ہے؟ آپ کو کیا پتہ میں شایان کے زہر سے بھی کڑوے الفاظ برداشت کرتی ہوں، وہ ہر وقت مجھے اذیت دیتا رہتا ہے، کہتا ہے کوئی زیادتی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے یہاں سے لے جائیں برہان بھائی، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی برداشت کرنے کی، مگر آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ میں بہوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی کا آثار نظر نہیں آ رہے۔ وہ ہر وقت مجھے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی۔ ابھی عرصہ مزید بولنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر شایان کے قدموں کی چاپ سن کر اسے کال کر دی۔ موبائل جہاں پڑا تھا وہیں رکھ دیا۔ شایان کمرے میں آیا، عرصہ اسے گھبرائی سے اسے ہاتھ میں پکڑا، دودھ کا گلاس عرصہ کو تھمایا، دوسرے ہاتھ سے میڈیسن دی۔ میڈیسن کھاؤ، دودھ پیو اور سو جاؤ۔ عرصہ نے شایان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر شرم کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ آج اس نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا جو کہ مردانگی کے بالکل خلاف تھا، مگر اس پر ہرگز نادم نہیں تھا۔ آج وہ ایک بار پھر عرصہ کو اپنے انتخاب پر لعنت بھیجنے کا جی چاہ رہا تھا۔ برہان جو 3 دن بعد جانے کا ارادہ رکھتا تھا، زرتاشا سے کہا ہم کل ہی جائیں گے ماما کے گھر ان سے ملنے۔ وہ زرتاشا کو سب بات نہ بتایا پایا، مگر برہان کی طرف سے معمولی سے زیادہ خاموشی دیکھ کر زرتاشا نے اس سے استفسار کیا کہیں اسے کوئی پریشانی تو نہیں، مگر برہان نے اس کے خیالات کی نفی کر دی۔ برہان نے سوچا جب اس نے عرصہ اور شایان کے معاملے میں اپنے خدشات کا اظہار زرتاشا کے سامنے کیا تو زرتاشا نے اسے کہا وہ میرا بھائی ہے، تمہارے جیسا نہیں ہے، اگر وہ کہتا ہے اس کو عرصہ سے شادی کرنی تو اس کے ساتھ رشتہ نبھائے گا۔ اب برہان کا دل چاہا کہ وہ زرتاشا کو بتائے کہ شایان نے اس کی بہن سے نشہ تو نبھایا، مگر کس مقصد سے نبھایا اور کیوں نبھایا زرتاشا اس سب سے ناواقف تھی۔ زرتاشا رات کو کمرے میں سونے کے لیے آئی تو برہان جاگ رہا تھا۔ زرتاشا نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا برہان کافی رات ہو گئی، آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دیں، مجھ سے شیئر کر دیں۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا مگر اسے بتا نہ سکا۔ بولا نہیں کوئی پریشانی، بس میں سونے والی ہوں، لائٹس آف کر دو۔ نیند برہان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ شایان نے ایسا کیوں کیا کہ اسے مجھے ہرگز مشکل نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ برہان ٹھیک ہو چکا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زرتاشا اسے معاف کر چکی ہے، اور سب سے ضروری بات وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ برہان زرتاشا کو کس قدر چاہتا ہے۔ کاش وہ یہ جان لے کہ زرتاشا کے لیے برہان سے اچھا شوہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے دن برہان اور زرتاشا محمد جان کے گھر پہنچے۔ محمد سے ملنے کے بعد بھائی اور بھابھی سے ملے۔ بچے اس وقت اسکول تھے۔ برہان آرام کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آ کر اس نے شایان کو فون ملایا۔ شایان نے اس وقت آفس میں تھا، اس موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھتے بنا ہی کال اٹینڈ کر لیا، کان موبائل سے لگا۔ اگر وہ دیکھ لیتا کہ کال کس کی آ رہی تو شاید فون کان سے لگانے کی بھی زحمت نہ کرتا۔ ہیلو، تم میری بہن کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو شایان؟ بیچاری تو سرے سے بے قصور ہے۔ برہان سیدھے مقصد کی بات کر کی طرف آیا۔ شایان نے برہان کی آواز سن کر موبائل کی طرف دیکھا، پھر راکنگ چیئر کے ساتھ ٹیک لگا اور سکون سے بولا تو میری بہن نے تمہارا کیا بگاڑا جو تم نے میرے ماتھے پر پستول رکھ کر اسے شادی کر لی؟ وہ میرے ساتھ خوش ہے شایان، مان جو میری بات، عرصہ کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ ہم نے اس کو بہت نازوں سے پالا، اونچی آواز میں نہ برداشت کرنے والی لڑکی تمہارا رویہ کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ میری بہن تمہارے ساتھ خوش ہے، مجھے اس بات پر یقین نہیں۔ برہان ٹھنڈی آبر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شایان کبھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا اور زرتاشا اور شایان سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے شدت پسند، نفرت بھی شدت سے کرتے تھے، ان کا پیار بھی بے مثال ہوتا تھا۔ برہان کیا چاہتے ہو تم؟ شایان اپنی بہن میری بہن کو ہمارے گھر بھیجو، میں تمہاری بہن کو چھوڑ دوں گا۔ شایان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ برہان نے فوراً کر دیا۔ وہ خود کو کشمکش میں مبتلا پا رہا تھا۔ ایک طرف اس کی لاڈوں میں پلی بہن تھی تو دوسری طرف اس کی محبت۔ ابھی وہ حد میں فیصلہ نہ کر پایا تھا جب زرتاشا اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ برہان نے زرتاشا کی دیکھا، کتنی مکمل لگتی تھی اس کو اپنی زندگی۔ زرتاشا کے ساتھ اس کی زندگی کتنی حسین ہو گئی تھی، مگر یہ حسین زندگی کہ ہمیشہ کے لیے اس مقدر میں نہیں تھی۔ برہان تم تیار ہو جاؤ زرتاشا، میں تمہیں تمہارے ماما کی طرف چھوڑ کر آتا ہوں۔ شایان کہہ رہا تھا میں تمہیں وہاں چھوڑ جاؤں۔ برہان کے لب تو حرکت کرتے مگر آنکھیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ زرتاشا نے اس کی طرف دیکھا، جب بھی زرتاشا سے بات کرتا تھا اس کی آنکھیں یا جھکی یا سامنے یا دائیں بائیں کہیں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ زرتاشا نے بہت بار اس بات کا جائزہ لیا، وہ باتوں زرتاشا سے ہی کرتا تھا مگر اس کی طرف دیکھ کر نہیں۔ وہ کبھی بھی اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا، مگر یہ ایک لمبی بحث ابھی زرتاشا کو اپنے ماما کے گھر جانا تھا، ان کو یہی بتانا تھا کہ اس کا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ یہ اچانک اس برہان کو اپنی بہن کا خیال کیسے آیا؟ اسے کیسے پتہ چلا کہ میرا رویہ عرصہ کے ساتھ درست نہیں ہے؟ عرصہ تو اس کو بتا نہیں سکتی کیونکہ اس کا موبائل تو میرے پاس ہے۔ گھر کے لینڈ لائن سے برہان کا نمبر تو بلاکڈ ہے، ایسا کوئی سورس بھی نہیں جسے برہان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکے، پھر کیسے پتہ چلے اس کو؟ شایان آفس میں بیٹھے کام کی بجائے یہ باتیں سوچ رہا تھا جب اس کو دھیان میں موبائل کال لاک کی طرف دیکھا۔ اس سے کال ہسٹری اوپن کی تو رات کے ایک وقت برہان کو کال کی گئی تھی۔ شایان شدید تیش کے عالم میں اٹھا، گھر جا کر عرصہ کی خبر لیا، مگر تبھی ایک میٹنگ کے لیے کال آ گئی، اسے وہاں جانا پڑا، مگر عرصہ کی یہ جان خلاصی زیادہ وقت تک نہیں رہنے والی تھی۔ برہان نے گاڑی شایان کے گھر کے باہر روکی، زرتاشا سے کہا برہان آپ اندر چلے جائیں، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ نہیں اندر آئیں گے کیا؟ جب میں آپ کو واپس لینے آؤں گا تب اندر بھی آؤں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، ابھی مجھے کچھ کام سے دور جانا ہے۔ ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ زرتاشا کار کا دروازہ کھولنے لگی۔ برہان کا دل چاہا اسے روک لے، نہ جانے دے، کہیں ایسا نہ ہو ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ برہان رکو زرتاشا،
نتاشا جی، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ مجھے چھوڑ دے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ یہ کیسا سوال ہے برہان؟ اس سے سوال پر سوال کیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے تاشا۔ اگر کوئی مجھ آپ سے کہے میں آپ کو چھوڑ دوں تو میں اس کو منہ نوچ لوں گی، بشرطیکہ کہ فیصلہ آپ کا نہ ہو۔ اس کے جواب پر برہان کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ اور اگر یہ میرا ہی فیصلہ ہو تو آپ ایسا فیصلہ کریں گے کیا؟ زرتاشا نے ایک بار پھر سوال پر سوال کیا۔ برہان لاجواب ہو گیا، وہ اسے کیا بتاتا، وہ تو پہلے ہی ایسا فیصلہ کر چکا تھا۔ زرتاشا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم مجھے بہت عزیز ہو، میری جان سے پیاری ہو، میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ تصور ہی میرا دل دہلا دیتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھ سے کھل کر گلہ کرنا چاہے تو لڑ بھی لینا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، لیکن اگر تمہیں میری کوئی بھی شکایت ملے تو مجھ سے میری نادانی میں کی ہوئی غلطی سمجھ کر معاف کر دینا، مگر مجھ سے دور مت ہونا، تمہارا مجھ سے دور ہونے کا خیال ہی میرے لیے سہانے روح ہے۔ آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے برہان؟ پلیز مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی حل کر سکوں، کیا پتہ میری وجہ سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ایک بار پھر برہان کا دل چاہا کہ وہ زرتاشا کو بتا دے کہ اس کا بھائی عرصہ کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھتا ہے، مگر اپنے بھائی کے خلاف سن کر زرتاشا کا موڈ بھی تو خراب ہو سکتا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ جائیں، آنٹی آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی، زرتاشا ٹھنڈی آگ بھر کر بولی۔ مطلب آپ نہیں بتائیں گے؟ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، جب آپ کو دل جائے تب بتا دیں۔ زرتاشا یہ کہہ کر کار سے باہر نکل گئی۔ زرتاشا اپنے ماں باپ سے مل کر بہت خوش ہے۔ شاہان اس وقت یونیورسٹی میں تھا، اس لیے زرتاشا سے مل نہ پائی۔ وہ شاہان اپنے آفس میں تھا، وہ عرصہ کو پوچھ کر اسے ملنے کے کچن میں چلی آئی۔ عرصہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ زرتاشا نے اسے آواز دی، عرصہ۔ زرتاشا کے اچانک آواز آنے پر عرصہ گھبرا کر مڑی۔ بھابھی آپ؟ عرصہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا، سمجھ نہیں آیا کہ زرتاشا یہاں کیوں آئی ہے، وہ بھی بالکل اسے اگلے دن جب برہان سے بات کی تھی۔ کہیں برہان نے غصے میں آ کر زرتاشا کو گھر سے تو نہیں نکال دیا، اس کی وجہ سے کیا اس کے بھائی اور بھابھی کا گھر خراب ہو گیا؟ عرصہ کا ذہن متعدد سوچوں کے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ زرتاشا اس سے اس کا حال چلتا کر رہی تھی، مگر بدحواس ہو کر سوچ رہی تھی۔ عرصہ کیا سوچ رہی ہو؟ زرتاشا نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی، وہ اپنے حواسوں میں لوٹی۔ نہیں، کیا کیا کہا آپ نے؟ سوری، میں نے سنا نہیں۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہوئے مسافہ کرنے کو آگے بڑھی، مگر اس کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جیسے ہی زرتاشا عرصہ سے ملی، اس نے محسوس کیا کہ اس کا جسم دہک رہا ہے۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے عرصہ، اور تم یہاں کام کری، چلو جاؤ کمرے میں آرام کرو جا کر۔ جی بھائی بس تھوڑا سا کام رہ گیا، اس کے بعد چلی جاؤں گی۔ بالکل بھی نہیں، ابھی جاؤ آرام کرو جا کر، دیکھو تو ذرا کتنی کمزور ہو گئی، آنکھوں کے گرد حلقے بھی کتنے نمایاں ہو گئے، لگتا ہے شایان تمہارا بالکل خیال نہیں تھا۔ آنے دو ذرا سے، میں آج اس کی خبر لیتی ہوں۔ عرصہ نے کتنی بار کہا کہ کام کے بعد آرام کر لے گی، مگر زرتاشا نہ مانی، اسے کمرے میں بھیج کر ہی دم لیا۔ عرصہ بھی کمرے میں جا کر سو گئی۔ کمرے کی تاریکی میں مکمل سناٹا تھا، برہان خاموشی سے لیٹا ہوا تھا، عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، اس کا دل اس کو ٹھیک نہ ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے موبائل اٹھایا، زرتاشا کے لیے میسج ٹائپ کیا، پھر اسے سینڈ کر دیا۔ اس کے بعد برہان نے اپنے موبائل سے سم نکالی، سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ نتائج سے مکمل طور پر غافل تھا۔ شاہان یونیورسٹی سے آیا، زرتاشا سے مل کر بہت خوش ہوا۔ زرتاشا اسے مل کر یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ اسے عرصہ کو دودھ دینا ہے۔ زرتاشا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ شاہان انتہائی غصے کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے، شاہان کو دیکھ کر غصے سے پوچھا، عرصہ کہاں ہے؟ شاہان مستی کے موڈ میں تھا، بھائی بھابھی کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں گھر میں، ان کا بھی پوچھے نا۔ شاہان نے شاہان کو غصے سے بولا، کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں۔ شاہان جلدی جلدی پاؤں اٹھاتا آگے بڑھنے لگا، جب بھی کاؤچ کے ساتھ اس کا پاؤں ٹکرا، گرتا گرتا بچا، اس کے پاؤں کو ناخن ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا۔ شاہان نے اپنے پاؤں کی پرواہ نہ کرتے انتہائی غصے کے عالم میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں عرصہ بیڈ پر لیٹا تھا، آگے بڑھا اور عرصہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ زرتاشا عرصہ کے لیے دودھ لینے کچن میں آئی، اس کے موبائل پر بیپ سنائی دی، اسے دیکھا میسج برہان نے کیا تھا، اسے مسکرا کر تم میرے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ انتہائی مخلص ہو، مجھے تمہارے خلوص پر کوئی شبہ نہیں، میں جانتا ہوں میرے اپنوں کا خیال تم مجھ سے بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہو، مگر آئی ایم ویری سوری، میں تم سے اپنی مشکل بیان نہیں کر سکتا، بس تم سب کا خیال رکھنا۔ میسج پڑھ کر زرتاشا کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ برہان کس مشکل کی بات کرے، اسے کتنی بار برہان کو کالز کی، مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ کئی بار اسے برہان کا کیا وہ میسج پڑھا، بات کچھ اس کے سمجھ میں آتی، برہان کو اپنا جس کا خیال زرتاشا رکھ سکتی تھی، برہان کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ عرصہ بے اختیار ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اس کی بھابھی جو اس کے گھر پہ رہتی تھی، اس کو یہاں کیا پرابلم ہو سکتی؟ زرتاشا واپس مڑی، اس کا رخ شایان کے کمرے کی طرف تھا۔ شایان نے شدید غصے کے عالم میں عرصہ کو جھنجھوڑا چلانے لگا، تم نے میری اجازت کے بغیر میرے ہی موبائل سے اپنے خبیث بھائی کو کال کیوں کی؟ جرأت کیسی ہوئی تمہاری؟ میں تمہاری جان سے مار دوں گا، اوپر سے بیماری کا ناٹک بند کرو، بہت ڈھیٹ ہو تم اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی، اگر اتنے ہی شوق ہے اپنے معذور بھائی سے ملنے کا تو مجھے بتا دو، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑ آتا ہوں، وہیں رہنا، اپنے سارے شوق پورے کر لینا، دوبارہ میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ شاید کہ عرصہ اسے جواب دیتی، مگر زرتاشا کو کمرے میں کھڑا دیکھ کر اس کی بولتی بالکل بند ہو گئی۔ ایک تو اس کی بیماری جس کی وجہ سے خود بہت کمزور محسوس کرتی، دوسرے دروازے میں کھڑی زرتاشا کی نظر اس کو بولنے سے روک رہی تھی۔ شایان غصے میں دروازہ بند کرنے بھول گیا تھا، اور اب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی بہن پیچھے کھڑی ہے۔ عرصہ کا لاغر جسم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر شایان تو بے حس تھا، اس نے عرصہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر رکھا تھا، آخر عرصہ کی ہمت نے بھی جواب دیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔
شایان وہیں کھڑا عرصہ کے بے ہوش وجود کو تکتا ہے، پیچھے کھڑی زرتاشا کی جان ہوا ہونے لگی، آگے بڑھی اور عرصہ کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے عرصہ کو ٹریٹمنٹ دینا شروع کی۔ اس سب کے دوران شاید کمرے سے باہر رہا، اب بھی وہ عرصہ کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اب بھی اسے اپنی بیوی کا خیال نہیں تھا، اس بیوی کا جس نے اس کی خاطر خود کی پرواہ نہ کی تھی۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا اگر زرتاشا یہاں تو اسے برہان چھوڑ کر گیا تو وہ عرصہ کو ساتھ لے کر کیوں نہیں گیا؟ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ شایان اپنی سوچوں کی سمجھ سے تب نکلا جب زرتاشا اس کے سامنے سے گزری۔ شایان نے اسے دیکھ کر بولا، رکو زرتاشا، میری بات سنو، نام مت لو میرا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا حال کر دی تم نے اس لڑکی کا؟ جب اپنی ماں کے گھر سے آئی تھی تو اتنی لاغر تھی کیا جتنی اب ہے؟ اس کو کچھ بھی بولنے سے پہلے کم از کم تم ایک بار یہ تو سوچ لیتے جو کچھ تم اس کے ساتھ کرے وہی سب اگر برہان میرے ساتھ کرتا تو کیا لگتا تمہیں؟ شایان، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا، سوچنے میں تمہیں اس کی جان نکال دیتا۔ شٹ اپ شایان، بس کر دو پلیز۔ نتاشا جانے کی مڑی مگر پھر رک کر بولی، اور جس شخص کو تم معذور کہہ رہے ہو نا وہ معذور نہیں، تمہاری بہن کا شوہر ہے۔ شرم آنی چاہیے تم اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آئندہ میں تمہارے منہ سے برہان کے خلاف کچھ نہ سنوں، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ زرتاشا کچن میں گئی، آئس کیوبز ایک باؤل میں ڈال کر پھر سے اصغر کے کمرے میں چلی گئی، اس کی پٹیاں کرنے لگی تاکہ اس کو بخار کچھ کم ہو۔ زرتاشا کا سر دبڑی اور تلخ الفاظ شایان کے دل کو لگے تھے، وہ سب کچھ اپنی بہن کے لیے کر رہا تھا، اس کی بہن ہی اسے بدگمان ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر زرتاشا کے پاس چلایا۔ زرتاشا اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھی عرصہ کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی، دروازہ کھولنے پر اس کی آنکھیں کھلی، شایان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ شایان کو دیکھ کر اٹھنے والی تھی کہ زرتاشا کے ٹوکنے پر واپس لیٹ گئی۔ شایان نے عرصہ کو نظر انداز کیا اور زرتاشا سے مخاطب ہوا، مجھے تمہاری بات کا ثبوت چاہیے، دے سکتی ہو؟ زرتاشا نے بے بسی شایان کو دیکھا، عرصہ کی ایسے حال کے باوجود اس نے عرصہ سے اس کا حال احوال دریافت نہیں کیا۔ زرتاشا کی آنکھیں نم ہوئی، میری طرف دیکھو اور اپنی بیوی کی طرف دیکھو، کیا میری حالت اس کی جتنی لاغر لگ رہی؟ نہیں نا؟ یہی ثبوت اس بات کہ ماں کسی قسم کی زردی برداشت نہیں کری۔ مجھے اب بھی تمہاری بات پر یقین نہیں ہے۔ میرے پاس ثبوت نہیں، البتہ میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہوں گی، جس کے لیے تمہارے علاوہ کوئی بھی معذور کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ شخص تمہاری بیوی کی وجہ سے تم وہاں چلنے سے قاصر رہا ہے۔ اس کے بعد زرتاشا اسے رات والا واقعہ بتانے لگی جب برہان سیڑھیوں سے گرا تھا، مگر یہ ظرف کا فرق ہوتا ہے کہ یہ برہان کا ظرف ہی تھا جو اس نے مجھے یہ باور نہ کرایا کہ اس کی یہ حالت میری وجہ اس کو تنگ کرنے سے ہوئی ہے۔ اور پتہ ہے جب تم نے عرصہ سے شادی کی بات کی تو برہان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم واقعی انٹرسٹڈ ہو یا کسی مقصد کے تحت اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ تم میرے بھائی ہو، لڑکیوں کی عزت کرنا چاہتے ہو، مگر اب تمہیں عرصہ کے ساتھ سلوک دیکھ کر مجھے اپنے الفاظ پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم بتاؤ اب میں کیسے سامنا کروں گا اس کا؟ زرتاشا اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ شایان خاموش اور سوچ رہا تھا کہ کیا سچ میں برہان نے زرتاشا کی بیوقوف کو تقدیر کی بالادستی کا نام دے کر اسے معاف کر دیا؟ لیکن اگر سچ میں اتنی اچھا ہے تو اس نے زبردستی میری بہن سے شادی کیوں کی؟ شایان تذبذب کا شکار ہو چکا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی اچھا ہے تو بتاؤ اسے تم سے زبردستی شادی کیوں کی؟ کیا اس کی غلطی کے بعد تمہیں اس میں دیکھنے میں کوئی برائی دیکھنے کو ملی ہے؟ شایان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو کیا اس غلطی کی ایک غلطی کی بنیاد پر تم اس کی پوری شخصیت کا جائزہ لوگے؟ شایان لاجواب ہو گیا۔ زبردستی نکاح کرنے کے بعد اگر وہ چاہتا تو مجھے یہاں سے زبردستی لے جا بھی سکتا تھا، اس کے پاس قانونی شرعی دونوں حق تھے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ ہمارے گھر والوں کی عزت بچی رہے، تاکہ ہمارے گھر والے زمانے بھر میں رسوا نہ ہو۔ کیا یہ بات اس کی شرافت کو ظاہر نہیں کرتی کیا؟ شایان لاجواب ہو گیا تھا اور واپس جانے لگا۔ عرصہ جو خاموشی سے سب سن رہی تھی شایان کے جاتے ہی زرتاشا کو دیکھنے لگی۔ عرصہ، کیا سچ میں بھائی سیڑھی سے آپ کی وجہ سے گرے یا آپ نے شایان بھائی سے جھوٹ بولا؟ زرتاشا شرمندہ ہو گئی، نہیں وہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، مگر برہان نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ تم دونوں بہن بھائی بالکل ایک جیسے اپنے مسائل کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ پتہ نہیں شایان نے تمہیں کتنی اذیتوں سے دوچار کیا ہوگا، تم مجھے بتا دیتی تاکہ میں اس کو غلط فہمی دور کر دیتی۔ عرصہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس نے تو برہان کو بتایا تھا، مگر شاید برہان نے زرتاشا کو نہیں بتایا۔ جب برہان نے اسے نہیں بتایا تو وہ کیوں بتاتی؟ I'm very sorry عرصہ، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ شایان نے کیا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اب تم جو بھی کہو گی وہی ہوگا۔ اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتی تو اٹھا اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی واپس جائیں گے۔ عرصہ، نہیں بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ویسے میں آپ سے ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیا بھائی نے واقعی ایسا کیا؟ انہوں نے سچ میں آپ سے نکاح زبردستی کیا ہے؟ مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو آپ کو پسند کرتے تھے نا؟ انسان کی ایک برائی سوچائی پر پانی۔ ارے یہ تو برہان بھائی کا ڈائلاگ ہے۔ پھر کافی دیر تک زرتاشا عرصہ سے باتیں کرتی رہی۔ کمرے سے باہر آئی تو شایان نظر آیا، اس نے شایان کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ پیچھے سے شایان کی آواز آئی، سوری زرتاشا، میرا خیال ہے تمہیں سوری مجھ سے نہیں عرصہ سے کرنا چاہیے۔ شایان نے خاموشی سے سر جھکا لی۔ زرتاشا اپنے کمرے میں چلی گئی، اس نے برہان کو فون کیا مگر اس کا نمبر ابھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ شایان کمرے میں آئے تو عرصہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، وہ جانتا تھا کہ عرصہ سو نہیں رہی، مگر اس نے آواز دے کر عرصہ کو جگا دینا مناسب نہ سمجھا۔ شایان خاموشی سے عرصہ کے پاس بیٹھ کر بولنے کے الفاظ اور ہمت جمع کرنے لگا۔ I'm very very sorry عرصہ، میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ ناقابل معافی ہیں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اپنی صفائی پیش کرنے کو آج میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، مگر میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے عرصہ۔ مجھے لگتا ہے برہان زرتاشا کو خوش نہیں رکھتا ہوگا، مجھے لگتا تھا کہ اس کو کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ تم نے، ماما نے، بابا نے، یہاں تک کہ خود زرتاشا نے بھی مجھ سے کہا برہان ویسا نہیں ہے جیسے میں سمجھتا ہوں، مگر میں یقین نہ کی کیونکہ میں یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر آج جو کچھ زرتاشا نے مجھے بتایا اس کے بعد میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ عرصہ، میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا، میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تم کہوگی وہی ہوگا، جیسے تم کہوگی ویسے ہی کروں گا، میں خود کو تمہارے مطابق ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا عرصہ، مجھے ایک چانس دے دو پلیز۔ شایان کی تمام تر زیادتی اور تلخ الفاظ یاد کر کے عرصہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شایان نے اس کے آنسو صاف کرنے کی خاطر ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے مس ہوا، عرصہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ شایان کے لمس سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی۔ یہ بات شایان کو بالکل نہ بھئی، مگر یہ انسیکیورٹی اس کے اپنے رویے کی بدولت تھی۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں عورت اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، جس کا لمس عورت کا تحفظ، محبت کا احساس دلائے۔ وہ شخص مرد ہرگز نہیں ہو سکتا تھا جس کی موجودگی عورت کے ڈر کا باعث بنے۔ زرتاشا مسلسل برہان کا نمبر ٹرائی کرتی مگر اس کا نمبر بند جاتا تھا۔ زرتاشا کو مدت فکروں نے آنکھ گھیرا۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آئی جہاں شایان اور عرصہ باتیں کر رہے تھے۔ زرتاشا کو ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، مگر وہ ڈھنگ سے مسکرا بھی نہ پائی کیونکہ اس کو برہان کی فکر ستائی جاتی۔ وہ شایان سے مخاطب ہوئی، شایان برہان میرا فون نہیں اٹینڈ کر رہا، اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی، پہلے کبھی اس کا نمبر یوں نہیں بند تھا۔ زرتاشا کی بات سن کر شایان کا چہرہ اتر گیا، اسے اپنے کرتوت یاد آ گئی۔ اس نے زرتاشا کو جواب دینے کے بجائے نظر جھکا لی۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے شایان؟ شایان نے انجام کی پرواہ کیے بغیر نہ زرتاشا کی پوری بات بتا دی۔ کیا تم اپنی مرضی سے آئی تھی زرتاشا؟ زرتاشا کو یاد ہے اسے برہان نے آنے کا بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو برہان نے کہا تھا تم سے، اس نے کہا کہ مجھے یہاں چھوڑ جائے۔ شایان برہان کی ایمانداری کا قائل ہو گیا۔ سوری ونس اگین زرتاشا، میں نے برہان سے کہا تھا کہ اگر وہ تمہیں یہاں چھوڑ دے گا تو میں عرصہ کو جانے دوں گی، اسے وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا ہمارے پاس۔ زرتاشا کب کرے گئی زرتاشا عرصہ بھی حیران ہو گئی۔ زرتاشا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ عرصہ کی تو جان ہوا ہو لگی۔ وہ زرتاشا سے بولی، بھابھی آپ پلیز رونا بند کریں، میں بھائی سے بات کروں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ممکن ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ زرتاشا نے سپاٹ لہجے میں اسے جواب دیا، نہیں تم ان سے کچھ نہیں کہوں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اپنے کمرے میں چلی گئی، برہان کا آخری میسج پڑھا اور پر فون زور سے دیوار پر مارا۔ موبائل چور چور ہو گئے۔ زرتاشا کا دل بھی اتنا آسان تھا برہان کے لیے اس کو یوں چھوڑ دینا، وہ تو اس محبت کا دعوے دار تھا۔ محبت ایسی ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اپنا اسیر بنا کر چھوڑ دینا۔ شایان آپ جانتے ہیں نا کہ بھابھی کتنی حساس ہے، پھر بھی آپ نے ان کے سامنے سب بول دیا۔ آپ ایک بار بھائی کو تو بتاتے، ایک بار بھائی سے بات کر لیتے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، مگر بھابھی کو تو نہ بتاتے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بالکل آپ کی جیسی شدت پسند ہے۔ اب یہ بات چاہتے اتنی بڑی نہ ہو، مگر وہ ضرور دل سے لگا کر بیٹھ جائیں گی۔ اب میں کیا کروں عرصہ، تم نہیں جانتی میں خود کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا پا رہا ہوں۔ میں نے خود میں اپنی بے جا ضد اور انا کی وجہ سے اپنی گھر تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے بھائی بہت اچھے شایان، آپ ایک بار ان سے بات کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں برہان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آ کر میری بہن کو یہاں سے لے جاؤ۔ نہیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں سے لا کر لے جائے، بلکہ پتہ ہے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ ایک بار صرف ایک بار جا کر ان سے ملیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے، وہ خود آپ سے بھابھی کے متعلق پوچھیں گے۔ عرصہ نے شایان کو امید کی ایک کرن دکھائی۔ شایان کے رنج میں کافی حد تک کمی ہوئی تھی، کتنی اچھی تھی نا اس کی بیوی، مگر پھر بھی اس کو اذیت دینے کا کوئی موقع حاصل نہ جانے دیتا تھا۔ اب شایان کو اپنے رویے میں بہت افسوس ہوتا تھا، اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ عرصہ کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دے گا۔ برہان کمرے میں کھپ اندھیرا کیے لیٹا تھا، اندھین اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک طرف اسے زرتاشا کی یاد ستا رہی تھی تو دوسری طرف عرصہ کا خیال چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آج اس کی محبت نے اسے زندگی کے کس موڑ پر لا کھڑک دیا تھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے آگے کی طرف سمندر ہے جس میں وہ ڈوب کر مر جائے گا، اور پیچھے آگ ہے جس میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ دانشمندی اسی میں ہے کہ وہ جہاں ہے وہی رہے، ورنہ مارا جائے گا۔ کتنا دل چاہا اس کا زرتاشا سے بات کرنے کو، اس کی آواز سننے کو، اس کی صورت دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے، مگر وہ بے بس ہے کیونکہ وہ خود اس کو وہاں چھوڑ کر آیا تھا جہاں سے اس کی واپسی کا ناممکن ہونا بھی ممکن تھا۔ اپنی یادوں کے سمندر سے تب نکلا جب حنین نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ برہان نے دروازہ کھولا۔ حنین، چاچو شایان انکل آپ سے ملنے آئے ہیں۔ برہان، اس کے ساتھ کون آئے؟ اکیلے آئے ہیں؟ اکیلا کیوں آئے؟ یا اللہ سب ٹھیک ہو جائے۔ برہان نے دل ہی دل میں دعا کی اور باہر آ گیا جہاں شایان اکیلا کھڑا تھا۔ شایان نے برہان کو دیکھا تو تعظیم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی عزت دینے پر برہان حیران ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیران تب ہوا جب شایان بنا کچھ کہے ندامت کے آثار اپنے چہرے پر جما کر نظر جھکائی اور برہان سے مخاطب ہوا، میں عرصہ کے ساتھ اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں برہان، میں نے بہت غلط کیا، اپنی بے جا ضد اور انا میں اس کو بہت اذیت دی، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا برہان پلیز۔ زرتاشا نے کہا تھا تمہارا شوق بہت بڑا ہے اور ایسا کہتی ہے تم کسی کو ناراض نہیں کر سکتے، تو اپنے اعلی ظرفی دکھا کر مجھے معاف کر دو برہان، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہاری بہن پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ برہان کو اور کیا چاہیے تو اس نے آگے بڑھ کر نہایت محبت سے شایان کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کر کے گھس کر بولا، اب میں اپنی بہن سے ملنے اور اپنی بیوی کو لینے کب آؤں؟ جب آپ کو دل چاہے، مگر میں ایک بات آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، آپ سے ناراض ہے۔ پھر برہان کے پوچھنے پر شایان نے ناراضگی کی وجہ بتائی تو برہان شایان کو گھورتے ہوئے بولا، یہ کیا کیا تم نے شایان؟ مجھے لڑکے کو ماننے کا بالکل بھی تجربہ نہیں ہے، میں کیسے مناؤں گا؟ اب یہ تو آپ کو درد سارے بھائی، ہم تو اپنی بہن آپ کے حوالے کر چکے ہیں، واپس کی ہوئی چیزیں ہم نہیں رکھتے، برہان نے کہہ لگایا۔ پھر کتنی ہی دیر دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ شایان گھر جانے لگا تو برہان نے اسے کہہ دیا کل عرصہ سے ملنے آئے گا اور زرتاشا کو لینے آئے گا۔ شایان بہت خوش تھا، جیسے عرصہ نے کہا بالکل ویسے ہی ہوا تھا، اور دوسری طرف برہان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے خیال میں یہ سب زرتاشا کی وجہ سے ہوتا، بلکہ اسے یقین ہے یہ سب زرتاشا کی بدولت ہی ہوا تھا۔
اپنے کمرے میں جاتے ہی اس نے موبائل آن کیا، اسکرین پر سب سے پہلے 43 مس کالز لکھا ہوا نظر آیا۔ یقیناً یہ کال زرتاشا نے کی تھی۔ برہان نے فوراً کال بیک کی مگر آگے سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ پہلے برہان نے سوچا کہ شاید شایان کو کال کر کے پوچھیں، مگر پھر اس خیال سے کہ کل مل لے گا اس نے فون نہ کیا۔ برہان کو باہر گاڑی میں انتظار کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر زرتاشا پھر بھی باہر نہ آئی۔ اب تو موسم بھی خراب ہونے لگا تھا، شاید بارش آنے والی، پتہ نہیں برہان کو مزید کتنا انتظار کرنا تھا اپنی ضدی بیوی کا۔ پھر بارش ہونے لگی، اندر بیٹھی زرتاشا کی آنکھ لگ چکی تھی، وہ بالکل بھول گئی تھی اس کا شوہر باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ مزید 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد زرتاشا نہ آئی تو برہان گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے گاڑی ریورس کرنے لگا۔ ہارن بجنے سے زرتاشا کی آنکھ کھلی، اسے یاد آیا کہ باہر برہان انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فوراً اٹھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی مگر تب تک برہان گاڑی ریورس کر چکا تھا۔ زرتاشا نے وقت دیکھا، برہان نے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے اس کا انتظار کیا تھا، پھر اس کے نہ آنے پر موسم خراب ہونے پر واپس چلا گیا۔ زرتاشا کو بہت دکھ ہوا، اس نے تو بس 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ آنکھ 5 گھنٹوں بعد کھلے گی۔ اس نے موبائل پکڑنے کا سوچا تھا مگر خیال آیا کہ اپنا موبائل تو کل رات ہی چور چور کر چکی ہے۔ پھر ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے جانے کا سوچ کر وہ سو گئی۔ اگلے دن اس کے کہنے پر شایان اس کو برہان کے گھر کے سامنے چھوڑ آیا۔ زرتاشا اندر آئی تو گھر میں بہت خاموشی تھی، دونوں بھائی یقیناً آفس جا چکے تھے اور ماما جان اور بھابھی جان ناشتہ کر کے ریسٹ کر رہی تھی، بچے اسکول جا رہے تھے۔ زرتاشا سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی اور روم میں آئی تو برہان صوفے پر آنکھیں موندے ہوئے لیٹا تھا۔ زرتاشا نے کمفرٹر پکڑا اور برہان پر ڈال دیا۔ یاد آئے گی آپ کو میری، ابھی میکے میں ہی رہنے کہہ رہا تھا۔ زرتاشا فوراً سے پلٹی، وہ جاگ رہا تھا، اس نے زرتاشا کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ آج کی ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ صرف اسی لیے آئی ہوں، مگر ڈاکٹر کا فون آیا تو کہہ رہے تھے آج ان کو ایک ایمرجنسی میں آؤٹ آف سٹی جانے سے وہ آج کے اپوائنٹمنٹ کینسل کر لیں اور نیکسٹ ویک میں بلا لیں گے۔ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں تھی تو زرتاشا کے رکنے کا کیا جواز بنتا تھا، وہ جیسی آئی تھی ویسے ہی واپس مڑ گئی۔ کہاں جا رہی ہو تاشا؟ اپنے گھر، اب تمہارا گھر یہی ہے، اپنی امی کے گھر۔ اب کی بار تو برہان اسے ہرگز نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ برہان تم نہیں جاؤ گی تاشا؟ زرتاشا نے بھی ہمیشہ کی طرح ضد کی مگر آج برہان بھی زرتاشا کی ضد تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ میں تو جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، کبھی تو میری بات مان لیا کرو زرتاشا، 4 دن سے ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی، کیا تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ یا تمہیں یہ سمجھو میری محبت اب بھی ایک طرفہ ہے اور تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ زرتاشا نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ تو کیا میں اتنی بے معنی ہوں؟ جب جس کا دل چاہے مجھے اپنا لے، جب جس کا دل چاہے مجھے چھوڑ دے۔ انسان ہوں میں، کوئی مٹی کا کھلونا نہیں، جب دل چاہے اسے کھیلو، جب دل چاہے اسے چھوڑ دے۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، شاید تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو پھر شایان کے کہنے پر آپ مجھے کیوں وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے؟ بقول آپ کے، میں تو آپ کی محبت تھی، مجھ میں اپنی جان بسی، تو پھر آپ کیوں اپنی محبت کو وہاں چھوڑ کر آئے؟ کیوں آپ نے وہ میسج کیا تھا؟ کیوں اپنا فون بند کر لیا تھا؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا گزر گئی جب آپ میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے؟ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی آپ کی؟ برہان سوری تاشا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ برہان کی بات ماننے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ سوری ناٹ ایکسیپٹڈ، مگر میں نے تمہارا انتظار بھی تو کیا تھا نا زرتاشا، وہ تو میری آنکھ لگی تھی، مجھے ہوش دبائے تب آپ جا چکے تھے۔ اٹس اوکے، میں نے تم سے وضاحت نہیں مانگی، میں وضاحت بھی نہیں دے رہی، میں بس آپ کو بتا رہی کہ میں نے بلا وجہ آپ کو انتظار نہیں کروایا، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ برہان مسکرایا، مطلب اب وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ برہان اچھا نے سوری کہا تو ہے، ایسا کیا کرو تم مان جاؤ، ایسا کیا کروں کہ تم مان جاؤ؟ زرتاشا بس مجھ سے بات نہ کرے کیوں، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ برہان مسکرا کر بولا یہ تو امپاسبل ہے۔ زرتاشا نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، یہ 100% پاسبل ہے، اگر یہ پاسبل ہوتا تو یقین آپ اپنا فون نہ بند کرتے۔ زرتاشا تو برہان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، جب یہ ایک سے ایک بڑھ کر ایک جلی کٹی سنا رہی تھی، مگر برہان جانتا تھا کہ اس کا غصہ وقتی ہے۔ دیکھو زرتاشا، میں جانتا تھا کہ تم، زرتاشا نے پھر سے برہان کی بات کاٹ ڈالی، مجھ سے بات مت کرے۔ آخرکار برہان کا ضبطی جواب دے گیا، کیوں بات نہ کروں؟ بیوی ہو تم میری، بیوی ہوں، پراپرٹی نہیں ہوں۔ اب کی بار برہان ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، آخری بار پوچھوں زرتاشا، بات کروں گی یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، برہان بھی بیٹھ سے اٹھا اور بولا ٹھیک ہے، میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا جب تک تم خود مجھ سے بات نہیں کرتی۔ اس کے بعد برہان جا کر صوفے پر لیٹ گیا اور وہیں پر سو گیا۔ اگلے 2 دن اس گھر کا ماحول عجیب رہا، مگر عجیب صرف زرتاشا اور برہان کے لیے تھا، باقی سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ برہان زرتاشا کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ کمرے میں موجود ضرور ہوتا مگر دونوں میں ایک دوسرے کو اگنور کرنے کی خاطر اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ اگلے دن برہان کی آخری چھٹی تھی، وہ اپنی ماما جان سے بات کرتا ہے، جب بھی وہاں زرتاشا کی آمد ہوئی۔ زرتاشا کی آمد پر برہان کو پتہ نہیں کیا سوچی، وہ ماما سے مخاطب ہوا، اور آپ کو پتہ ہے ماما، آپ کی بہو آپ کو اتنی یاد آتی ہے، اس بار تو اس نے میرے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کیا، اس بار میں اکیلے ہی جاؤں گا اپارٹمنٹ۔ ماما نے اپنے چہرے کا رخ زرتاشا کی طرف موڑا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو واقعی، اور زرتاشا تو ہکا بکا رہ گئی تھی، مانا کہ برہان سے خفت نہیں مگر جانا تو اس کے ساتھ ہی چاہتی تھی نا۔ اس نے نہ منہ سے جی کہا اور نہ ہی اس بات میں سر ہلایا۔ برہان کے دل کو تسلی ہوئی تھی، وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں چلا گیا۔ زرتاشا کو جیسے ہی موقع ملا اٹھ کر برہان کے پیچھے کمرے میں آئی، برہان اٹیچی کیس لیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی زرتاشا کمرے میں آئی، اس نے اٹیچی کیس میں اپنے کپڑے ڈالنا شروع کیا۔ زرتاشا بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، واقعی ایک بار پھر اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ زرتاشا اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور برہان جانتا تھا اس سے کیا بات کرنا چاہتی، لیکن پھر بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔
زرتاشا اسے بات کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے عرصہ کی آواز ہے، السلام علیکم بھابھی کیسی ہیں آپ؟ زرتاشا چونک بولی۔ وہ واپس مڑی، عرصہ سے کچھ باتیں کی اور پھر اسی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب عرصہ جا چکی تو کمرے میں آئی، برہان سو چکا تھا۔ اسے برہان کا ٹیچی کیسے نکالا اور کھول دی۔ اس نے واقعی اندر اپنے کپڑے سیٹ کر کے رکھے تھے اور صرف اندر اسی کے کپڑے تھے۔ زرتاشا کے نہیں مطلب وہ واقعی اس بار اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ ایک بار پھر وہ اپنے ساتھ کھو بیٹھی، خاموشی سے آنسو بہائے اور اس خاموشی کے ساتھ وہ سو بھی گئی۔ اگلے دن نشے کے ڈے پر سب ان کو خداحافظ کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ زرتاشا میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ انہیں بتا پائے اس بار خداحافظ صرف برہان کو ہی کہے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہا۔ کمرے میں آئی تو برہان بالکل تیار بیٹھا تھا، وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے جوگر کے تسمے باندھے کھڑا ہوا اپنا ٹیچی کیس اٹھایا اور چلنے لگا۔ دروازے تک پہنچا تو زرتاشا آخرکار بول اٹھی، سنیں۔ برہان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی مگر پھر مسکراہٹ دبا کر سنجیدہ انداز میں بولا، جی سنائیں۔ کتنی دیر تک زرتاشا خاموش اور برہان اس کو بولنے کا منتظر رہا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، وہ برہان چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ زرتاشا نے کافی دیر کی خاموشی اور سوچ بچار کے بعد سر جھٹکتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ برہان کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں مار ڈالے، پھر بولا، اچھا خداحافظ، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر چلے گئے۔ زرتاشا کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹ گیا، بنا رکے آنسو بہا رہی تھی، رکتے ہوئے بولی، ایک تو چھوڑ کر جا رہے اوپر سے کہہ کر جا رہے کہ اپنا خیال رکھو۔ وہ رونے میں اتنا مگن تھی، اتنے پیچھے کھڑے برہان کی موجودگی کبھی محسوس نہ کر سکی۔ اتنا ہی خیال تھا تو چلے کیوں گئے، ساتھ لے کر جاتے نا۔ وہ بھی مسلسل بڑبڑا تھی۔ برہان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اب کی بار مسکراہٹ نہ دبا سکا۔ زرتاشا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر اپنا ٹیچی کے زمین پر گرا دیا۔ ٹیچی کے گرنے سے آواز پیدا ہوئی تو زرتاشا نے مڑ کر برہان کو دیکھا۔ برہان آگے بڑھا، زرتاشا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیا اور بولا، برہان انتظار آنسو بہانے سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تم صرف ایک بار یہ کہہ دیتی کہ میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ زرتاشا کو برہان پر بہت غصہ تھا، وہ ابھی بھی اس سے ناراض تھی مگر اپنی ناراضگی جتانے کے لیے بولی، بہت برے آپ برہان، ہر بار کی طرح آپ نے اس بار میرا دل توڑا اور بہت ہی نازک دل ہے آپ کا جو ہر بار اس طرح ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ زرتاشا نے خفگی بھری آنکھوں سے برہان کو دیکھا، میں جانتا تھا کہ زرتاشا تم ایک بار شایان کو اس بات کا ضرور یقین دلاؤ گی کہ تم میرے ساتھ خوش ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں صرف تمہیں اسے وہاں پر چھوڑا کر آیا تھا، ورنہ شایان تو کیا میرا اپنا دل بھی تمہیں چھوڑ کر جانے کو بولے تو میں بھی اس بات کو رد کر دوں۔ اگر میں واپس نہ آتی تو، اگر میں وہیں رک جاتی تو۔ برہان اب اتنا یقین تو تھا مجھے اپنی محبت پر، ویسے بھی مجھے آپ کی بہت عادت ہو چکی تھی، آپ کے بغیر 2 دن نہیں گزارے جاتے، اور اب اگر میرا یہ حال ہے تو یقیناً دوسری طرف بھی یہی حال ہوتا ہوگا۔ آپ مجھے یوں بھی تو بتا سکتے تھے اپنی پرابلم، میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا لیکن آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کر سکیں۔ برہان، ایسی بات نہیں ہے تاشا، مجھے لگا کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا شایان کے خلاف سننا، کیونکہ کسی بھی بہن کو اپنے بھائی کے خلاف سننا یقیناً اچھا نہیں لگتا، اور پھر ویسے بھی جب تم ان کے گھر چلی جاتی تو تم سے وہاں سے پتہ چل جاتا تھا۔ بائی دا وے آئی ایم سوری، مجھے منانا نہیں آتا، مجھے صرف سوری بولنا آتا ہے، ایسے گزار کر لو نا، بعد میں تم مجھے منانا سکھا دینا۔ میں کیوں آپ کو لڑکیوں کو منانا سکھاؤں، کہیں یہ نہ ہو کر کوئی ایک نئی سوتن لا کر میرے سر نہانے کھڑی کی ہو۔ ارے یہ تو بالکل جھوٹ ہے، بھلا تمہاری جگہ کوئی اور لے سکتے ہیں کیا؟ نو نیور، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں۔ زرتاشا، ٹھیک ہے، اگر آج کے لیے سوری کون کہے گا، میں تو ہرگز نہیں کہوں گا، بھئی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے میں اپنی سب سے قیمتی متاع کو اپنے ساتھ لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ جا تو رہے ہیں اپنی سب سے قیمتی متاع کو لیے بغیر؟ برہان، گیا تو نہیں اپنی سب سے قیمتی متاع کو لیے بغیر، اور دیکھو ابھی گیا نہیں، میرے سب سے قیمتی متاع نے رو رو کر اپنے آنکھیں لال کرنی ہے۔ اگر چلا جاتا تو نہ جانے میری قیمتی متاع کو کیا بنتا، بس یہی خوف مجھے واپس لے اور اب جلدی سے چادر لو اور باہر آ جاؤ۔ کیسر بھائی ہمارا انتظار کرے، وہ ہمیں ڈراپ کر دیں گے، تمہارے کپڑوں کا بیگ میں پہلی گاڑی میں رکھوا چکا ہوں۔ برہان، میں آپ سے شایان کے رویے پر معافی مانگنا، وقت ضیاع مت کرو لڑکی، بھیا انتظار کرے، جلدی آؤ۔ برہان کہہ کر باہر چلا گیا اور زرتاشا مسکرا بیٹھی۔ برہان کو اس کو معافی مانگنا یقیناً اچھا نہیں لگا تھا، جب بھی اس نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ زرتاشا گارڈن میں کھڑی تھی جب برہان آیا اور بولا، اب یہاں کیوں کھڑی ہے تاشا؟ ویسے ہی بس کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ زرتاشا کے جواب نے برہان کو حیران کر دیا، چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتا رہا۔ زرتاشا کو لگا جیسے اس نے کبھی کچھ غلط کہہ دیا ہو، وہ بھی خفت مٹانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اندر چلی جائیں، باہر بہت ٹھنڈا ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ جی اچھا کہہ کر چلی گئی مگر برہان کے چہرے سے مسکراہٹ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زرتاشا اپارٹمنٹ میں بیٹھی سوچ رہی تھی، آخر اس نے ایسا بھی کیا کیا کہ وہ جو برہان اس کو یوں بنا پلک جھپک کے اسے دیکھ رہا تھا۔ برہان اندر آئے تو اس نے زرتاشا کو پھر سے کچھ سوچتے ہوئے پایا اور بے سختہ بول اٹھا، کیا سوچ رہی ہو زرتاشا؟ کچھ نہیں، بس آپ کے بارے میں، ایک کپ چائے ملے گی؟ زرتاشا تو بس اس کے دوپہر والے سوال پر دوپہر والا ہی جواب دیکھا اس کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہتی تھی مگر برہان نے ایسا نہیں ہونا دیا۔ زرتاشا خاموشی سے اٹھی اور چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ اسی خاموشی سے چائے کپ میں ڈالی اور برہان کو چائے دینے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی۔ زرتاشا کمرے میں برہان کی آنکھیں بند دیکھ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ دروازہ بند ہونے پر برہان کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرتاشا نے چائے کا کپ تھمایا اور خاموشی سے کمرے میں واپس چلی گئی۔ نہ جانے کس بات پر موڈ آف تھا اس کا۔ برہان جب چائے ختم کر چکا تو کچن میں واپس کپ رکھنے کے لیے آیا۔ زرتاشا ٹیبل پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔
برہان پھر سے وہی دوپہر والا سوال کرنے لگا تھا، مگر اس کو صبح والا جواب یاد ہے تو اس نے سوال بدل دیا۔ تاشا جی، اگر آپ تھک گئی تو آرام کر لینا۔ نہیں نہیں، میں تھکی نہیں ہوں، پھر اتنی گمسم کیوں ہے؟ تو تاشا نے سوچا اسے جواب دے، آپ کے خیالوں میں گم ہوں، مگر اب اسے یہ جواب دیتی تو برہان بات بدلتا ہے، بات ختم کر دیتا، اور تاشا اس بات کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ برہان کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہے، پھر میں ویسے ہی بننے کی کوشش کروں گی۔ برہان، مجھے آپ پسند ہے جیسی آپ ہے، میں نے آپ کو ویسے ہی قبول کیا تھا، آپ کو میرے لیے خود کو بدلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ بہت یونیک ہے برہان، آپ خود کو کسی سے کم مت سمجھا کریں۔ اوہ، تو آپ کو بھی میں احساس کمتری کا شکار لگ رہا ہوں کیا؟ برہان نے سوچا۔ دیکھو تاشا، میں کسی بھی قسم کے احساس کمتری کا ہرگز شکار نہیں ہوں، آپ سب لوگ میرے بارے میں غلط رائے اخذ کرتے ہیں۔ پاپا سلمیٰ کو لگتا ہے مجھے کبھی کسی نوکری پہ نہیں رکھا کیونکہ شاید میں اس کے اہل نہیں ہوں، مگر انہیں لگتا ہے میں نے کبھی کسی جاب کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا، اور ویسے مجھے جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارا اپنا بزنس ہے جس میں میرے بھی شیئرز ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی بزنس جوائن نہیں کیا، اس کی وجہ تم تھی میری ڈیئر وائف، مگر میں کیسے وجہ تھی؟ یاد کرو، تم سے ایک بار روبی نے پاک میں پوچھا تمہیں کون سے لڑکے پسند ہے تو تم نے کہا تھا تمہیں عامر مین پسند ہے، بس اس لیے میں نے بزنس جوائن کرنے سے انکار کر دیا اور شہیر کی سفارش پر آرمی جوائن کرنے کو ترجیح دی، مگر سفارش پر مجھے کچھ اعلیٰ عہدے کی توقع تھی جو نہ مل سکا، اور وہ یہ بات پپو سلمیٰ نے مجھ سے زیادہ اپنے دل سے لگا لی، اور آخر مجھے کوئی بڑا عہدہ کیوں نہ ملا، پھر مجھے اس بات کی کچھ حد تک ٹھیک نہیں لگ رہی، خاص طور پر جب تم اسپیشلائزیشن کر لی، مجھے لگا تمہارے گھر والے تمہارا رشتہ کہیں اور کر دیں گے، تم مجھ سے چھن جاؤ گی، تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی کہ صورت بھی نہیں، اس لیے میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا، مگر اب میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ایک خوشحال زندگی جہاں کوئی دکھ کوئی غم نہ ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اتنا خوش رکھوں گا کہ تمہیں اپنی قسمت پر خود رشک ہوگا۔ نتاشا، مگر میں نے خود بھی نوٹس کیا آپ میری طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کرتے۔ اوہ، تو یہ بات تھی وہاں وہ اسی کیونکہ میں نے اگر تمہاری آنکھوں میں دیکھ لے تو میں بہک جاؤں گا مائی لیڈی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ زرداشا کے چہرے پر اود آئی، برہان اس کو مسکراتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔